تو جتنے لوگ بھی اللہ کے سوا کسی کو پکارتے ہیں تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، چاہے اس کے مذہب کا کوئی بھی نام ہو۔ جب یا علی مدد کہا گیا تو یہ گویا کہ کفر ہو گیا قرآن مجید کی روح سے۔ اللہ کے ماں سوا کسی کو مافوق الاسباب پکارنا جائز نہیں۔ اگر بتا چیلنج ہے مجھے، اپنا عقیدہ بتاؤ اللہ کے کتنے ہاتھ ہیں؟ میں بتاؤں گا، بتاؤ۔ لیکن آپ پہلے جواب دو۔ کیوں نہیں بتا رہا؟ کیوں؟ اس لیے نہیں بتا رہا کہ اس کا عقیدہ اتنا گٹھیا ہے، اتنا شرک آمیز ہے کہ اس کا ظاہر کرتے ہوئے اس کو شرم آتا ہے۔ اور کالرز کے جو فرقہ شیعہ سے تعلق تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون والذين تعبدون من دونه من دون الله من الاوثان، اوثان وثن کی جمع ہے، وثن بت کو بولتے ہیں۔ اور صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط ترجمہ کر رہا ہوں؟ ایمانداری سے بتاؤ علامہ صاحب، آپ کہہ رہے تھے زندوں کی بات، مردوں کی بات، مردوں کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں بتائیں گے، میں گارنٹی دیتا ہوں نہیں بتائیں گے، اسکپ کریں گے انشاءاللہ اسکپ کریں، آپ اسکپ کریں گے۔ پچھلے بھی میں ابن عباس کی بہت سارے اقوال دکھا چکا ہوں، تفسیر کسی کا بھی ایک جواب نہیں دیا آپ نے، آپ کی تفاسیر سے دکھا رہا ہوں، ایک کا بھی جواب نہیں دیا آپ نے۔ نہیں، ابھی میری باتیں ہو رہی، ابھی میری باری ہے، ابھی آپ نے آیات پڑھی ہے، 10 آیتیں یہاں پہ کوٹ کیا، آیتوں کے جواب لے لو نا اپنی کتب سے۔ تفسیر مقاتل ابن سلیمان جزء ثانی چھاپ بیروت۔ والذین تدعون یعنی تعبدون، والذین، یہ سورہ اعراف ہے، آیہ 194، آیہ 197۔ والذین تدعون یعنی یعبدون من دون اللہ من الالہہ، خدائیں، مردوں کی بات نہیں، خداؤں کی بات ہو رہی ہے، خداؤں کی بات ہو رہی ہے۔ تفسیر الطبری جلد نمبر 13 چھاپ مکتبۃ ابن تیمیہ بتحقیق الشیخ احمد محمد شاکر۔ اچھا، سورہ اعراف صفحہ نمبر 331 آیہ نمبر 194، ان الذین تدعون والذین تدعون ایها المشرکون آلہۃ من دون اللہ تعبدونها۔ آپ کہہ رہے تھے مردوں کی بات ہو رہی، یہ آپ کی بہترین تفسیر ہے۔ کس کی؟ ابن جریر طبری کی، جس سب علماء کا اجماع کی بہترین تفسیر ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ تدعون سے مراد کیا ہے؟ تدعون سے مراد تعبدون ہے، وہ مردوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، الہ کی بات ہو رہی ہے، خداؤں کی بات ہو رہی ہے، خداؤں کی بات ہو رہی ہے۔ تفسیر السمرقندی المسمى بحر العلوم، ابو لیث سمرقندی کی تفسیر، متوفى سنہ 375، جزء اول چھاپ دار الکتب العلمیہ۔ سورہ اعراف، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، ملاحظہ فرمائیے، ان الذین تدعون ای تعبدون من دون اللہ یعنی الاسنام، بتیں، الاسنام بتوں کی بات ہو رہی ہے۔ تدعون یعنی بتوں کی جو عبادت کرتے ہیں، مردوں کی بات نہیں ہو رہی، پکارنے کی بات نہیں ہو رہی۔ قرآن کے غلط ترجمہ کرو تو اس میں سے کچھ بھی نکال سکتے ہو نا۔ قرآن کا غلط ترجمہ اگر کرنا نا تو کسی کو بھی مومن بناؤ، کسی کو پیغمبر بناؤ، کسی کو کہہ دو اس سے مراد فلان آیا ہے، اس سے مراد کون ہے؟ عبد القادر مثلا، ہو کیا ہے؟ غلام، وہ قادیانیوں کا جو پیغمبر ہے، اس سے مراد فلانی ہے، اس سے فلان مراد فلانی ہے، اس سے مراد عمران خان کو ووٹ دینا، جو بھی تم ثابت کر سکتے ہو نا۔ اس وہ ابھی آیا تھا نا، وہ کہہ رہے تھے کہ جو نواز شریف کے جلسے میں جائے گا اس کو جنت کی ٹکٹ ملے گی۔ اس کو اس قرآن سے کوئی غلط ترجمہ کر کے وہ کوئی بنا سکتا ہے؟ کوئی مفتی نا اس طرح غلط ترجمہ کرنا، کچھ بھی کر سکتے ہو بھائی۔ نہیں رکھتے، ان کے میزبان ہوتے ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں ہمیں فخر ہے کہ ایک عالم دین یہاں پہ تشریف لائیں، اور وہ پچھلے ہفتے بھی ظاہراً ہم ان کے خدمت میں تھے۔ علامہ صاحب سلام علیکم، علامہ خلیل احمد صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، جی الحمدللہ۔ بہت ذرہ نوازی فرمائیں، آپ یہاں پہ دوبارہ تشریف لائیں۔ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سب بچے خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ مدرسہ، مسجد وغیرہ سب امور صحیح جا رہے ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہے۔ الحمدللہ، آپ کی تشریف آوری کا بڑا شکریہ۔ اور پچھلے ہفتے آپ تشریف لائے تھے، اس میں بھی ہم سے اگر کوئی سوء خطاب ہوا ہے، بے حرمتی ہوئی ہے تو قصدن نہیں ہوئی ہے، ہم آپ سے بہت معذرت مانگتے ہیں۔ خداوند متعال آپ کو جزائے خیر عنایت فرمائے۔ تو آپ کی خدمت میں ہیں، جو موضوع آپ چڑھنا چاہتے ہیں، جس پہ بحث کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر بات کرنی ہے کہ جو بنیادی چیز ہے عقیدہ کے متعلق، خاص کر عقیدہ توحید کے متعلق،
کہ شیعہ حضرات یہ جو نعرہ لگاتے ہیں یا عام ان کو یہ ندا کی آواز لگاتے ہیں یا علی مدد، جی تو اس حوالے سے بات کرنی ہے کہ قرآن مجید کی روح سے اللہ کے ماں سوا کسی کو بھی ما فوق الاسباب یا کی آواز کے ساتھ ندا کرنا یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ جی اور اس طرح کی آواز کرنے والا قرآن کی روح سے آیت میں آپ کے سامنے ابھی بتا دیتا ہوں، یہ میرے سامنے قرآن مجید ہے اور سورۃ الرعد اور اس کا 13واں پارہ سورۃ الرعد آیت نمبر 14 ہے۔ جی آپ کے سامنے آ گئی ہے آیت نمبر 14۔ جی جی بسم اللہ پڑھیں، ہم پڑھیں، بسم اللہ کر تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونه لا يستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ اب اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ لہو دعوت الحق، اس اللہ ہی کے لیے ہے پکار سچی۔ جی اب لہو یہاں پر مقدم ہے تو اس میں حسر کا معنی ضرور آئے گا کہ یہاں پر یہ معمول مقدم ہے کہ لہو دعوت الحق، اللہ ہی کے لیے ہے پکار سچی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں والذین یدعون من دونی، وہ لوگ کہ جن کو وہ پکارتے ہیں من دونی علاوہ اللہ کے۔ اب من دونی اس نے آگے واضح کر دیا کہ ما سوى اللہ، سوائے اللہ کی ذات کے لوگ جن کو پکارتے ہیں، لا یستجیبون لهم بشیء، وہ ان کی پکار کا انہیں بالکل ذرا بھی جواب نہیں دے سکتے، قبول نہیں کر سکتے، سن نہیں سکتے۔ آگے اللہ پاک نے مثال بیان فرمائی الا کباسط کفی، ان کی مثال ایسے ہے جیسے کنویں پر جا کے ہاتھ پھیلانے والا الی الماء، پانی کی طرف، لیبلغ فاہ، تاکہ پانی ان کے منہوں کو پہنچ جائے، وما ہوا ببالغی، حالانکہ پانی پہنچنے والا نہیں ہے۔ آیت کے آخر میں فرمایا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، نہیں ہے پکار کافروں کی مگر نری گمراہی۔ اب اس آیت قرآن مجید کی آیت ہے، اس نے بالکل واضح کر دیا کہ ما فوق الاسباب، جہاں اسباب کا تعلق نہ رہے، ما فوق الاسباب، اللہ کے سوا کسی بھی ہستی کو پکارنا یہ شرک ہے، اور وہ اس نظریے اور عقیدے سے پکارنے والا شرک کا ارتکاب کرنے والا ہے۔ اور آیت کے آخر میں فرما دیا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کہ نہیں ہے پکار کافروں کی مگر گمراہی۔ تو اس آیت نے یہ گویا کہ قرآن مجید کا فتویٰ ہے، کسی عالم کی، کسی مفتی کی بات نہیں، بلکہ قرآن مجید کی آیا ہے کہ اللہ کے ماں سوا کسی ہستی کو بھی ما فوق الاسباب پکار کرنا یہ حرام ہے، اور یہ شرک ہے، اور یہ کفر ہے۔ تو جتنے لوگ بھی اللہ کے سوا کسی کو پکارتے ہیں تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، چاہے اس کے مذہب کا کوئی بھی نام ہو۔ تو جب یا علی مدد کہا گیا تو یہ گویا کہ کفر ہو گیا قرآن مجید کی روح سے۔ اللہ کے ماں سوا کسی کو ما فوق الاسباب پکارنا جائز نہیں۔ جی اس کے بارے میں آپ اپنی بات بتائیں۔ جی خلیل احمد صاحب، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے، مجھے کچھ منٹ بات کرنے دیں انشاءاللہ، اور جب میری بات ختم ہو تو پھر آپ اعتراض کیجئے۔ تو محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ صاحب نے استدلال فرمایا ہے، آپ نے ان کو استدلال سنا ہے، انہوں نے قرآن مجید کی آیت کوٹ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس علاوہ کسی اور کو پکارنا ان کے نزدیک شرک ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ شیعہ عام طور پہ یا علی مدد کہتے ہیں، یا حسین کہتے ہیں، یا زہرا کہتے ہیں، تو یہ مشرک ہوں گے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ان کو خود پتہ ہے کہ صرف شیعہ اس بات کو یہ نہیں کرتے، توسل صرف شیعہ نہیں کرتے، استغاثہ صرف شیعہ نہیں کرتے۔ یہ کہ یا رسول اللہ کہنا یہ صرف شیعوں کے لیے مخصوص نہیں ہے، اگر یہ بہت سارے فرقے اس پہ عمل کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں، اور یہ اس کو اگر آپ صرف شیعہ اور اپنے فرقے کے مخالف رکھ دیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو یہ سب مسلمانوں میں مشترک ہے، شیعوں کے علاوہ دوسرے فرقے بھی اس کا انجام دیتے ہیں، صرف جو وہابی حضرات ہیں اور جو سلفی حضرات ہیں اور ان سے متاثر دیوبندی حضرات اس کے مخالف ہیں، باقیہ سب مسلمین اس بات پہ
ان کا اجماع ہے کہ یہ جائز ہے. اور یہ کہاں سے لیا گیا؟ یہ سب ابن تیمیہ سے لیا گیا. ابن تیمیہ سے پہلے کسی یہ آیات سب کے سامنے تھی. ابن تیمیہ کی وفات ہے سنہ 728. اب وہ اس نے شاید مثلا اپنی نوجوانی میں یا عمر رسیدگی میں اس نے یہ باتیں کہی ہیں. اس سے پہلے بھی یہ آیات سب کے سامنے تھی. اس سے پہلے کسی نے اس بات پر کہ استغاثہ کرنا یہ کفر ہے، اس پہ کسی نے کسی کی تکفیر نہیں کیا. جماعت مخالفین کے ایک بہت ابن تیمیہ کے اپنے زمانے کے ایک بہت ہی بڑے فقیہ گزرے ہیں، مجتہد گزرے ہیں، کہ ان کی بڑی تعریف ہے مخالفین کے کتب میں. ان کا نام ہے علی بن عبد الکافی سبکی، اور خود ابن تیمیہ کا معاصر تھا. وہ ابن تیمیہ سے سینئر تھا، اور ابن تیمیہ خود بڑا اس کا احترام کرتا تھا. تو ابن تیمیہ نے جب ان خیالات کا اظہار کیا تھا تو علی بن عبد الکافی ملاحظہ فرمائیں، یہ کتاب ہے طبقات الحفاظ للسیوطی، چاپ دار الکتب العلمیہ. یہاں پر علی بن عبد الکافی کے متعلق وہ فرماتے ہیں علی بن عبد الکافی السبکی شیخ الاسلام و امام العصر. ان کو شیخ الاسلام کے نام سے، امام عصر کے نام سے سیوطی صاحب پکارتے ہیں. وصنف اکثر من 150 مصنفہ، 150 سے زیادہ اس کی تصنیفات ہیں. وتصانیفہ تدل علی تبحرہ فی الحدیث وغیرہ، اور اس کے تصانیف اس بات کی دلالت کرتی ہیں کہ وہ حدیث اور غیر حدیث کے علوم میں وہ استاد تھا. وسعت باعہ فی العلوم وتخرج به فضلاء العصر وولی قضاء الشام بوفات الجلال القزوینی، اور وہ شام کا قاضی القضات بھی رہا ہے. اچھا، اس کے متعلق عرض کریں کہ ذہبی صاحب نے خود ان کو، ذہبی جتنا بڑا محدث اور وہ ابن تیمیہ کے افکار کا بھی بڑا جاننے والا ہے ذہبی ان کے متعلق ان کا ایک قصیدہ ہے. یہ کتاب ہے اعیان العصر و اعوان النصر، ابن ایبک الصفودی کی، خلیل ابن ایبک الصفودی کے، جن کی وفات سنہ 764، جزء رابع. اس میں ذہبی کا ایک قصیدہ ہے کہ اس نے اس قصیدہ میں خطاب کیا ہے علی ابن عبد الکافی سبکی سے. ان میں سے جو الفاظ ذہبی صاحب کے یہ ہیں: تقی الدین یا قاضی الممالکی ومن نحن العبید وانت مالکی. یہ ان کے الفاظ ہیں کہ ہم آپ کے غلام ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں. اور ان ففی الاحکام اقضانا علی، جیسے حدیث میں نا اقضانا علی، صحابہ کہتے تھے اقضانا علی علیہ السلام، ہم سب میں سے قضاوت میں، جج ہونے میں سب سے ماہر شخص، عالم شخص علی علیہ السلام ہے. وفی الخدام مع انس بن مالکی، اور دین کی خدمت میں انس بن مالک کی طرح جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے، اس طرح ہیں. وکبن معین فی حفظ و نقد وفی الفتوى کسفیان و مالکی. بہرحال اس کی بڑی تعریف ہے. میں اگر چاہوں کہ اس کی تعریفات آپ کی خدمت میں ذکر کروں تو اس بہت لمبا ہو جائے گا، کیونکہ یہ اس کی بڑی بہت ہی زیادہ تعریف ہے. یہ ان کی کتاب ہے، علی ابن عبد الکافی کی کتاب شفاء السقام فی زیارت خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تبع لجنة التراث العربی، لجنة التراث العربی. اس کتاب میں صفحہ نمبر 160 میں الباب الثامن فی التوسل والاستغاثہ والتشفع بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس باب پر. یہ میں اگر آپ کو چاہوں تو میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں کہ خود ابن تیمیہ اس کے سامنے بڑا تواضع اور اپنے آپ کو بڑا حقیر بناتا تھا احترام میں. تو اس شخص کے الفاظ ملاحظہ فرمائیے کیا فرماتا ہے: اعلم انه يجوز ويحسن التوسل والاستغاثة والتشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم الى ربه سبحانه وتعالى، وجواز ذلك وحسنه من الامور المعلومه لكل ذي دين المعروفه من فعل الانبياء والمرسلين وسير السالفين والعلماء والعوام من المسلمين. کہ توسل اور استغاثہ اور استشفاع کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں، یہ بلا شک بلا رائب یہ حسن کام ہے، اچھا کام ہے، اور صالحین اور بلکہ انبیاء کی سیرت میں سے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں یہ وَلَمْ يُنْكِرْ أَحَدٌ ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْأَدْيَانِ وَلَا سُمِعَ بِهِ فِي زَمَنٍ مِنَ الْأَزْمَانِ حَتَّى جَاءَ ابن تیمیہ فَتَكَلَّمَ فِي ذَلِكَ. اس بات کو کسی نے اس کا انکار نہیں کیا. تشفع، توسل اور استغاثہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب تک ابن تیمیہ آئے.
ابن تیمیہ آیا اور کسی مسلمانوں میں سے کسی نے نہیں کیا. بكلام ليس فيه على الضعفاء الإخمار وابتدع ما لم يسبق إليه في سائر الأعصار. وہ آیا ہے اس نے بدعت کا آغاز کیا ہے, ایک چیز جو مشروع ہے شرعی ہے اس کی اس نے منع کیا. کہنے کا مقصد ہے کہ یہ آیت جو آپ نے قرآن مجید سے کوٹ کی ہے, اس طرح اور بھی آیات ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں, یہ سب کے سامنے موجود تھا. تواریخ میں کسی نے اس کو شرک نہیں کہا, شرک نہیں کہا جب تک کہ ابن تیمیہ آیا. جس آیت کو آپ نے کوٹ کیا ہے وہ آیت سورہ رعد میں ہے, سورہ رعد کے آیت نمبر 14. آیا آپ نے ترجمہ کیا, میں آیت دکھا دیتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے, آیت یہ ہے لہو دعوت الحق, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء. یہاں پہ لفظ مادہ جو ہے دعوی یدعو ہے, دعوت الحق, دعوت اردو میں ہم دعوت کہتے ہیں. دعوت الحق یہ دعا یدعو سے, دعوی یدعو سے, دعا یدعو سے مشتق ہے بلکہ اس کا مصدر ہے, اس کے لیے ہے دعوت حق. والذین یدعون من دونہ, اور جو لوگ اس کی جگہ دوسروں کی دعا یدعو کرتے ہیں. اب ابن تیمیہ کے اتباع اور ان کے مقلدین کی چالاکی یہاں پر یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اس کو پکار کے معنوں میں لیتے ہیں, پکار کے معنوں میں لیتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہے حق کی پکار, صرف اللہ کو پکار سکتے ہیں. والذین یدعون من دونہ, اور جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں, اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں, پھر اس سے وہ شرک نکال لیتے ہیں. لا یستجیبون لهم بشیء, وہ ان کی اجابت نہیں کرتا ہے. الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ افواہ, مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہتھیلی پانی کی طرف دراز کرتا ہے, آگے کرتا ہے تاکہ اس کو پانی اپنے منہ میں لا دے. وما هو ببالغہ, اور وہ پانی اس کے منہ تک نہیں پہنچتا. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال, کافرین کی دعا, پھر بھی اس کا ترجمہ کریں گے پکار, وہ گمراہی میں. اچھا, تو یہ اس سے لوگوں نے شرک نکال دیا. میں ان حضرت کی خدمت میں اور اپنے بقیہ مشاہدین کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یاد رکھو کہ یہ ایک بہت سادہ سا چال ہے ان لوگوں کی, اور اس کا جواب بڑا آسان ہے. اور وہ جواب قرآن کے مجید میں مفسرین نے, ان کے اپنے فرقے کے صحابہ نے, مفسرین نے اس پہ زور دیا ہے, اس بات پر. کس بات پر؟ کہ دعا یدعو کے دو معنی ہیں, لغت میں اور شرع میں, لغت میں اور قرآن میں اور حدیث میں. مادہ جو ہے دعا یدعو, ایک معنی وہی ہے عبادت, اور دوسرا معنی ہے, کیا معنی ہے؟ ایک معنی کیا ہے؟ پکار. دوسرا معنی ہے عبادت. تو یہ ہمیشہ جہاں پہ بھی دعا یدعو ہے اس کو پکار کے معنوں میں لیتے ہیں, اور اسے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ آپ نے غیر اللہ کو اگر پکارا تو اس سے آپ شرک مشرک ہو گئے. در حال کہ اس کے دو معنی ہیں. ایک لفظ اگر مشترک ہے معنن دو معانی میں, آپ کس طرح اس کو صرف ایک ہی معنی میں ہمیشہ حمل کرتے ہیں؟ اگر دو معنی میں مشترک ہے لفظاً, اس کو صرف ایک ہی معنوں میں ہمیشہ حمل کرنا, حالانکہ اس کے لیے قرینے کی ضرورت ہوتی ہے. اور پھر صحابہ, تابعین اور مفسرین کے اقوال, اہل لغت کے اقوال, ان سب کو نظر انداز کر دیتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے عزیز, کتاب تاج العروض من جواہر القاموس للسید مرتضی الحسینی الزبیدی, جو بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں جماعت مخالفین کے, اور لغوی بھی گزرے ہیں. یہاں پر الدعاء معناہ العبادہ, دعا کا معنی مطلب ہمیشہ پکارنا نہیں ہوتا. بہت دفعہ دعا کا مطلب ہوتا ہے عبادت کرنا. پھر اسی کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 51 میں دعا الرجع دعوا ناداہ وصاحبہ. دعا یدعو کا ایک مطلب ہے, کیا مطلب ہے؟ کہ اس نے اس شخص کو پکارا, اس پہ چیخا. والدعاء العبادہ, دعا کا مطلب عبادت بھی ہے. بلی ملاحظہ فرمائیے سنن الترمذی لمحمد ابن عیسیٰ ابن ثورہ الترمذی, چھاپ دار الفکر بیروت لبنان میں سنہ 2005 میں چھپی ہے. صفحہ نمبر 843 میں یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے. حدیث روایت کرتے ہیں نعمان ابن بشیر روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, وقال ربکم ادعونی فاستجب لکم. الدعاء هو العبادہ, دعا کا مطلب ہے یہاں پر عبادت. یہ حدیث ہے. دعا کا مطلب ہمیشہ
ہمیشہ پکارنا نہیں ہوتا، دعا کا مطلب عبادت بھی ہوتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، حدیث ہے ترمذی میں صفحہ نمبر 973 میں، حدیث نمبر 3382، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت ہے، عبادت ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت الدعاء هو العبادہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر استشہاد کیا اس آیہ شریفہ پر، قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، میری عبادت کرو، پکارو نہیں، ربکم ادعونی، میری عبادت کرو، استجب لکم، میں اجابت کر دوں گا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین عن عبادت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دکھانے کے لیے کہ دعا عبادت کے معنوں میں ہوتا ہے، آیہ کریم دکھا دیا کہ یہاں پہ دعا عبادت کے معنوں میں آیا ہے، مجھے پکارو نہیں، مجھے میری عبادت کرو۔ اچھا، یہ اس کے شواہد حدیث میں بہت زیادہ ہیں، اور مختلف کتب میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا۔ جس آیت کی انہوں نے تلاوت فرمائی ہے، میں اس کے متعلق آپ کی خدمت میں کچھ آرائز پیش کرنا چاہتا ہوں۔ محترم ناظرین، یہ خود اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، اور شیعوں پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم صحابہ کی توقیر نہیں کرتے، صحابہ سے ہم دین اخذ کرتے ہیں، آپ لوگ اخذ نہیں کرتے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے بخاری، کتاب ہے کون سی بھائی؟ کتاب ہے بخاری، کتاب البخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، کتاب چپی ہے سنہ 2001 میں دار احیاء تراث العربی بیروت لبنان میں۔ یہاں پر صفحہ نمبر 51 ہے، حدیث ملاحظہ فرمائیے، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم علمہ الکتاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ کہ اے اللہ اس کو قرآن کا علم عطا فرما۔ کس کو؟ عبداللہ ابن عباس سے روایت، اکرمہ عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضمنی، انہوں نے مجھے گلے لگایا، وقال اللہم علمہ الکتاب، اور فرمایا کہ اے پروردگار، دعا کیا، مجھے آغوش مل گیا اور دعا کیا، اے اللہ مجھے کیا کرو، اس کو قرآن مجید کا علم عطا کرو۔ اور جماعت مخالفین میں اس بات پہ کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ صحابہ میں ان صحابہ میں سے جن کا شمار سب سے عالم صحابہ اور فقیہ صحابہ اور مفسر صحابہ میں ہوتا ہے، عبداللہ ابن عباس کا شمار اس میں ہے، اور خود عمر بن الخطاب مختلف مواقع پر ان سے فتویٰ لیتے تھے، ان کی طرف مراجعہ کرتے تھے، ان کی اپنی کتب میں موجود ہے۔ اچھا، تو یہ عبداللہ ابن عباس کی یہ شان و منزلت ہے۔ آیا انہوں نے تلاوت کیا، سورہ رعد ہے بھائی، آیا نمبر 14۔ اب میں آپ کے کچھ تفاسیر میں دکھا دیتا ہوں۔ یہ کتاب تنویر المقباس من تفسیر عبداللہ ابن عباس، جمعہ محمد ابن یعقوب الفیروز آبادی، متوفى نمبر 817۔ انہوں نے عبداللہ ابن عباس کے اقاویل کو جمع کیا اس قرآن، تفسیر قرآن میں۔ شاب دار الکتب العلمیہ، کتاب چھپی ہے سنہ 1992 میں بیروت میں۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہی تفسیر سورہ رعد ہے۔ تفسیر والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء، والذین یدعون، دیکھیں عبداللہ ابن عباس اس آیہ کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں، والذین یعبدون من دونہ یعنی من دون اللہ، یدعون سے مراد علامہ صاحب، یدعون سے مراد پکارنا نہیں ہے۔ اگر پکارنا ہوتا نا، ابھی آئے گا، میں بس میں اس آیہ کی تفسیر کر دوں، آپ نے تفسیر کیا، میں بھی تفسیر کر دوں، پھر آپ کی باری ہے۔ یدعون سے اگر پکارنے سے مراد، اگر دعا یدعو سے مراد پکارنا ہوتا نا، تو سب لوگ توحید محال ہی ہوتا، کیونکہ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں نا، ہم نماز میں آپ کے تحیات ہوتے ہیں، السلام علیک ایھا النبی۔ علامہ صاحب ایھا النبی آپ کو پتہ ہے، اے حرف ندا ہے، ہا حرف تنبیہ ہے، ایھا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خطاب ہے، یہ ندا ہے، یہ پکار ہے، یہ دعا یدعو ہے، آپ پکار رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور وہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ اور اسی طرح آپ زندہ جانوں کو پکارتے ہیں، حیوانوں کو، کوئی شخص اپنے کتے کو پکارتا ہے، کوئی شخص اپنے گدے کو پکارتا ہے، انسانوں کو پکارا جاتا ہے، صدر مملکت کو عالم جاہل سب کو پکارتے ہیں۔ اگر پکارنا شرک ہوتا بھائی صاحب، نماز ایک مشرکانہ عمل ہوتی ہے کہ نماز میں پکار ہے، نماز میں غیر اللہ کی پکار ہے، اس کی دلیل کیا؟ تحیات، السلام علیک ایھا النبی۔ والذین یدعون، عبداللہ ابن عباس، یعبدون من دون اللہ لا یستجیبون لهم بشیء۔ اچھا، وما دعاء الكافرین عبادت الكافرین الا فی ضلال۔
فرمایا کہ دعاء الکافرین سے کیا مراد ہے؟ عبادت الکافرین. اچھا بہت ہی معتبر تفسیر ہے مخالفین کی، بلکہ سب سے معتبر تفسیر کون سی؟ تفسیر طبری، محمد ابن جریر طبری، کہ اس جیسا تفسیر خود ان کے علماء کا اجماع کسی نے نہیں لکھا. اور یہ سب صحابہ، بلکہ اس میں کچھ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہیں اور صحابہ اور تابعین کے اقوال ہیں. یہ کتاب تفسیر الطبری چاپ مکتبۃ ابن تیمیہ بتحقیق شیخ محمود محمد شاکر، جلد نمبر 16، کتاب صفحہ نمبر 402، تفسیر سورہ رعد. ابن عباس سے روایت سند کے ساتھ، والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا وما دعاء الکافرین فی ضلال مثل الاوثان الذین یعبدونها من دون اللہ یدعون من دون اللہ یعبدون من دون اللہ. اچھا فرمایا یقول اللہ کہتا ہے لا تستجیب الآلہۃ ولا تنفع الذین یعبدونها حتى یبلغ کفا حذیفہ وما ہما ببالغتین افاہ ابدا. فرمایا کہ یہ واضح ہے، مکرر عبداللہ ابن عباس ایک بار نہیں 2 بار فرماتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یدعون سے مراد یعبدون ہے، پکار نہیں ہے، عبادت ہے، کہ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں. اچھا ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے کتاب الکشف والبیان المعروف بتفسیر الثعلبی، جلد نمبر 5. یہ بھی جماعت مخالفین کی تفسیر ہے، شیعوں کی کوئی تفسیر نہیں. یہ بھی بہت پرانے عالم ہیں، سن 427 ان کی وفات ہے. کتاب چھپی سن 2002 دار احیاء التراث بیروت میں. ملاحظہ فرمائیے تفسیر سورہ رعد والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء. اس آیت کی تفسیر میں یہ فرماتے ہیں والذین یدعون من دونہ یعنی المشرکین الذین یعبدون الاصنام من دون اللہ. یدعون سے مراد یعبدون ہے، یدعون سے مراد یعبدون ہے. اچھا میں ایک دور مزید دکھاؤں. تفسیر البغوی معالم التنزیل ابو محمد ابن مسعود البغوی متوفى نمبر 516، چاپ دار الطیبہ، جلد نمبر 4. ملاحظہ فرمائی یہاں پر والذین یدعون من دون اللہ، اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں والذین یدعون من دونہ ای یعبدون الاصنام من دون اللہ. عبادت اصنام کو یہاں پر کیا کہا گیا ہے؟ عبادت اصنام کو یدعون. اور پھر ابن تیمیہ کا اپنا شاگرد ابن کثیر الدمشقی، اس کی تفسیر ہے جزء رابع، چاپ دار الطیبہ، سنہ 1999 میں دار الطیبہ میں چھپی ہے. والذین یدعون من دونہ، انہوں نے بھی فرمایا ومثل الذین یعبدون آلہۃ. یدعون سے کیا مراد ہے؟ یدعون سے مراد یعبدون. خلاصہ کلام اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو آپ پکارتے ہیں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں آپ مشرک ہو گئے. بھائی اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کریں تو مشرک ہیں. اگر اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارنا شرک ہوتا نا تو دنیا میں کوئی موحد نہیں تھا، کیونکہ سب کسی نہ کسی کو آپ پکاریں گے. نماز بھی پڑھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں. اور اس کے علاوہ قرآن یہ نہیں کہتا، دیکھیں بس 30 سیکنڈ مزید. اگر دیکھو عزیزو، شرک ایک عقلی چیز ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی اللہ ماننا، الہی صفات دینا، یہ ہے شرک. اگر یہ شرک ہوتا تو ہر جگہ یہ شرک ہوتا. غیر اللہ کو پکارنا ہر جگہ شرک ہوتا. کیوں نماز میں آپ کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں وہ اجازت دے، پلیز چپ کریں، مجھے بات کر، پلیز مجھے بات کرنے دو نا. اس طرح نہیں ہے بھائی، آپ نوٹ کریں، قلم پین پیپر لے لیں جیسے میں نے لیا نا، نوٹ کریں، ایک لفظ لکھ دیں، جواب دے دیں. نوٹ کرو، پھر اپنی باری میں بات کرو. اچھا نماز میں تو وہ جائز ہے، غیر نماز میں جائز نہیں. اچھا انہوں نے پھر میں نے تو ان کو دکھا دیا کہ عبداللہ ابن عباس کی کیا پوزیشن ہے. عبداللہ ابن عباس مجھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے لگایا اور کہا کہ اللہم علمہ الکتاب، اے پروردگار عالم اس کو قرآن مجید کی تفسیر کا علم عطا فرما. ان لوگوں نے خود اپنی کتابوں میں روایت کیا کہ عبداللہ ابن عباس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبرائیل آیا. جبرائیل نے عبداللہ ابن عباس کہا ھذا ربانی ھذی الامہ، کہ جبرائیل کا یہ قول ہے ان کے نزدیک کہ یہ اس امت کا ربانی ہے، عالم ربانی ہے، مفسر قرآن ہے. اور صحابہ میں ان کے نزدیک سب سے زیادہ جس کی تفسیر نقل کی گئی یہی ہے، ان میں سے یہی ہے کہ شاید عبداللہ ابن عباس کی باقی صحابہ سے زیادہ ہے اس کے اقوال. میں نے ان کا قول ان کو دکھایا. یہ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، انہوں نے توجہ نہیں دیا. تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس میں نے یہاں سے بھی دکھا دیا، پھر سند کے ساتھ کتاب تفسیر طبری میں بھی دکھا دیا کہ انہوں نے کیا کہا. سورہ رعد دیکھو میرے بھائی، والذین یدعون من دونہ والذین یعبدون من دون اللہ. یدعون کا انہوں نے، میں نے کتنے تفاسیر دکھا دیا.
یدعونا کا مطلب ہے یا لغت میں، حدیث میں اور تفسیر میں یدعونا کا مطلب ہمیشہ پکارنا نہیں ہوتا، بہت دفعہ عبادت کرنا ہوتا ہے. اور پھر یہ کہتا ہے دعا. ملاحظہ فرماؤ بھائی صاحب، یہ عبداللہ بن عباس کی تفسیر ہے، وما دعاء الکافرین عبادت الکافرین. کھول کے دیکھو نا انکے بھائی، ادھر دیکھو نا صفحے کی طرف، دعاء الکافرین عبادت الکافرین الا فی ضلال. پھر بعد میں نہیں کرنا کہ کیوں دعا کیسے عبادت بن گیا. دیکھو دعا، وما دعاء الکافرین الا عبادت. کیوں عبداللہ ابن عباس یہ کہتا ہے؟ عبداللہ ابن عباس کیوں کیا فرق ہے؟ ایک منٹ، دعا اور عبادت میں کیا فرق ہے؟ دعا اور عبادت میں یہ فرق ہے کہ دعا بعض دفعہ پکار ہوتا ہے، بعض دفعہ عبادت ہوتا ہے. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. فلم یزدہم دعائی الا فرارا. کیا حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی عبادت کرتے تھے؟ نہیں، قوم کو دعوت دیا، قوم نے نہیں مانا. پلیز مجھے بات کرنے دو، پلیز. میری باری ہے، میری باری ہے، میری باری ہے خلیل احمد صاحب، میری باری ہے. تو دعا کا کیا مطلب ہوا عزیز؟ دعا کے دو میں نے لغت سے دکھا دیا کہ دعا کا کبھی مطلب یہ ہوتا ہے پکارنا، کبھی مطلب یہ ہوتا ہے عبادت کرنا. تم جو آیات قرآن مجید میں اردو زبان میں مثلا لفظ کل ہے، ایک کل ہے ماضی کے لیے، ایک کل ہے آئندہ کے لیے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لفظ کل جہاں بھی آیا ہم اس کو لیں گے ماضی کے معنوں میں، گزرے والے. یہ نہیں ہوتا، وہ دیکھنا ہوتا ہے. یہاں پہ جتنے آیات آپ نے کوٹ کی ہیں میرے بھائی، وہ ان مشرکین کے لیے جو عبادت کرتے تھے، غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، بتوں کے سامنے سجدے کرتے تھے، وہ بتوں کو اپنا بھگوان سمجھتے تھے. دعا یدعو ان آیات میں ان کے لیے نہیں ہے، یہ پکارنے کے لیے نہیں ہے. اچھا، آپ نے سورہ فاطر کا آیہ نمبر 13 کیا کوٹ کیا؟ میں نے اچھی طرح سے جواب دیا انہوں نے جو آیات کوٹ کی ہے نا سورہ رعد کی. اب سورہ فاطر کی طرف چلتے ہیں. سورہ فاطر کا آیہ وافی الہدایہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. جن کی تم عبادت کرتے ہو، یہ مشرکین قریش سے، مشرکین مکہ سے خطاب ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو. ہاں، تدعون کا معنی عبادت، وہی بات اسی پہ، سارا بات اسی پر ہے کہ تدعون کا مطلب کیا ہے. تدعون کا مطلب سے یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ پہلی بات ہے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ بتوں کی بات ہو رہی ہے. دوسری بات یہ کہ یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے. بات اجازت دیں مجھے بات کرنے کی، پلیز مجھے بات کرنے دیں. ہاں بالکل، آگے چلیں گے، آپ مجھے بات کرنے دیں گے تو آگے چلیں گے نا. والذین تدعون من دونہ، جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے بجائے، ما یملکون من قطمیر، وہ جو قطمیر ہے، جو کھجور کی دانے کی کال ہے، اس کی بھی ملکیت نہیں رکھتے بھائی، یہ کچھ بھی نہیں. یعنی واضح طور پر ہے کہ یہ بتوں کی بات ہو رہی ہے. وَإِلَّا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا و آخرت اللہ نے ان کو دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کے نزدیک صاحب درجات، ان کے نزدیک صاحب وسائل کوئی ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ وہ بتوں کی بات ہو رہی ہے جن کی نہ جان ہے نہ روح ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ کسی چیز کی ملکیت نہیں رکھتے. یہ پیغمبر کی بات نہیں ہو رہی ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام، ائمہ ابرار علیہ السلام کی بات نہیں ہو رہی ہے. ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر ان کی عبادت کرو تو وہ تمہاری عبادتوں کو نہیں سنتے. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر سن بھی لینا وہ آپ کی اجابت نہیں کرتے. کیا آپ کا عقیدہ یہی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنتے، ہم سلام کرتے نہیں سنتے؟ عقیدہ یہی آپ کا؟ آگے چلے، آگے آیت کا چلیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور روز قیامت قرآن کے مختلف آیات میں ہے، مختلف آیات میں کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت بتوں کو لا دے گا اور ان کو جہنم میں ڈال دے گا. یہ سورہ مبارک، بہت سارے سورہ طٰہٰ میں، سورہ انبیاء میں، بہت سارے سورتوں میں. اب مجھے وہ آیات میں نے کبھی اکٹھا نہیں کیا ایک جگہ دکھانے کے لیے. مختلف آیات میں قرآن مجید کا یہ بیان ہے کہ خداوند متعال جس طرح انسانوں کو محشور کرے گا، حیوانوں کو محشور کرے گا روز قیامت، اسی طرح بتوں کو اور بھگوانوں کو بھی محشور کرے گا اور ان کو جہنم ڈال دے گا اور بتا دے گا کہ بھئی اگر یہ خدا ہوتے جہنم نہ جاتے. روز قیامت یہ جن کے جو آپ کے بھگوان ہیں، یہ آپ کی شرک کا انکار کریں گے. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٌ، اور آپ کو خبیر کے مانند ایک بہت ہی عالم، بہت ہی جو سب کچھ جانتا ہے اس کی طرح کوئی آپ کو نہیں سکھا سکتا. اچھا، یہ جب آپ نے دیکھا اس آیات کی، اب تفسیر کی طرف آتے ہیں. آیت کی تفسیر کیا ہے؟ دیکھو میرے محترم ناظرین، یہ ایک تفسیر ہے ابن تیمیہ کی. ابن تیمیہ وہ اس میں منفرد ہے.
पूरी दुनिया को उसने मुशरिक बना दिया, काफिर बना दिया, सब मुसलमानों को मुशरिक बना दिया। नमाज भी शिरक हो गया भाई, कि नमाज में हम पुकारते हैं, वो नमाज में आप पुकारते हो अस्सलामु अलैका, इसको लोड करें, आप जवाब दे दें अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ये पुकार है, ये तहियात है। नमाज आप नमाज पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि नमाज है आपका शिरक है, नमाज में आपने पुकारा गैरुल्लाह को। अच्छा, ये एक इब्न तैमिया की तफसीर है, एक पूरे मुस्लिमीन का तफसीर है। मैं शियों का तफसीर आपको नहीं दिखा रहा, मुखालिफिन की तफसीर दिखा रहा हूँ। ये किताब तनवीरुल मिक़बास में तफसीर इब्न अब्बास, चाप सन 1992, चाप दारुल कुतुब अल इल्मिया, सूरह फातिर है भाई, मुलाहिज़ा फरमाओ। वल्लज़ीन तदऊनहु मिन दूनिही मा ला यमलिकून मिन क़ित्मीर वल्लज़ीन तदऊनहु तअबुदून। तो भाई क्यों कह रहा है भाई? क्योंकि वो तदऊन के दो माने हैं, एक माना पुकारना, एक माना इबादत करना। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास अहले लुगत है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास सहाबी है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास आलिम है, वो आपको बता रहा है कि भाई यहाँ पे पुकारने के मानों में न लेना, वइल्ला तो ये तो जिंदगी में मरना मुमकिन हो जाएगा। हर जगह नमाज भी ना पढ़ो, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ये पुकार है, ये पुकार है। तुम एक दूसरे को भी ना पुकारो, ये सब शिरक हो गया भाई। सब दुनिया में एक मुवहिद पैगंबर भी नस्तजीर बिल्लाह मुशरिक हो गए। फिर फरमाया व इन तदऊहुम यानी अल आलिहा, यानी अल आलिहा यानी इबादत करो खुदाओं की, ला यस्मऊ दुआकुम व यौम अल क़ियामति यकफुरून बिशिरकिकुम ततबर्रउ अल आलिहतु मिन शिरकिकुम व इबादतिकुम इय्याह। रोज़ क़यामत आलिहा खुदाओं जो भगवाने हैं, वो भगवान हैं और वो खुदाएं गैरुल्लाह, वो सब आपसे बरात करेंगे, आपको गाली देंगे और आपकी इबादत से वो बरात का इज़हार किया, मैं आपकी इबादत हमें पसंद नहीं है। ये किताब है तफसीर मुक़ातिल इब्न सुलेमान, ये भी बहुत बड़े ताबई हैं जमात मुखालिफिन के, जुज़ 40 चाप बैरूत लिबनान। वो गरचे जमात मुखालिफिन इसकी ज़्यादा इतनी कदर नहीं करते, लेकिन मुफस्सिरीन के नज़दीक इसके अक़वाल कोट होते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी सूरह फातिर के शरह में तफसीर में वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही तअबुदून, तदऊन यानी तअबुदून मिन दूनिही, उन्होंने भी तदऊन का मतलब तअबुदून लिया। और सबसे भाई साहब आपका इमाम इब्न तैमिया अपने मुख्तलिफ कुतुब में उसने बारहा कहा कि बेहतरीन तफसीर जो है तफसीर इब्न तबरी है। और मैं इस बात का मुखालिफ नहीं जानता जमात मुखालिफिन में कि किसी ने कहा हो कि फिलान तफसीर तबरी से बेहतर है, अल्लाह जानता है, मैंने कभी नहीं देखा है। जिन्होंने भी तफासिर के मुतालिक बात की है, तफासिर के मुतालिक उनके ग्रेडिंग की है कि भाई दर्जाबंदी किया, सब ने कहा कि तफसीर तबरी बेहतरीन तफसीर है। जमात मुखालिफिन के जो उलमा, ये किताब है तफसीर तबरी, जामिउल बयान अन तावील आयल कुरान, छाप दार हिजर, जिल्द नंबर 19, छपी काहिरा में 2001 में। मुलाहिज़ा फरमाइए वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही वल्लज़ीन तअबुदून अय्युहन नास मिन दून रब्बिकुम। तदऊन का मतलब है तअबुदून, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस में ने दिखाया, अहले लुगत के अक़वाल दिखाया कि तदऊन हमेशा पुकार के मानों में नहीं होता, दआ यदऊ बहुत दफ़ा इबादत के मानों में होता है कि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करो, तुझ मुश्रिक हो, अल्लाह के बजाय किसी और को पुकारो, ये मुश्रिक हो गए भाई। अभी पानी चाहिए, बेगम से पानी मांगा, और मुश्रिक हो गए भाई, मुश्रिक हो गए। या रसूल नमाज पढ़ रहे हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, या नबी अल्लाह मेरी शफाअत करो, मुश्रिक हो गए, मुश्रिक हो गए। आपने वो पैगंबर को पुकारा, मुश्रिक हो गए। ये कोई कहता है भाई, कोई आकिल ये कहता है? तफसीर समरकंदी बहरुल उलूम मुतवफ़ा सन 375, जुज़ 40 चाप दारुल कुतुब अल इल्मिया। मुलाहिज़ा फरमाई तफसीर सूरह फातिर वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन क़ित्मीर। उसकी शरह में फरमाते हैं, उसकी तफसीर में फरमाते हैं वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही यानी मिन दूनिल्लाहि मिनल औथानी व मा यअबुदूनहुम मिन दूनिल्लाह। तदऊन का मतलब यह है कि उनको जो अल्लाह के अलावा जो बुतें हैं, जो भगवान हैं, उनकी जो इबादत करते हैं, ये मुश्रिकीन इबादत करते हैं, उसकी बात हो रही है। यह तफसीर जलालैन है, मुल्ला जलाल महली और मुल्ला जलाल सुयूती, इन दोनों की किताब है जलालैन, इसीलिए उसको जलालैन कहते हैं। चाप दार इब्न कसीर यहाँ पे सूरह फातिर है वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही, तदऊन यानी तअबुदून। अच्छा जनाब, तफसीर अल-मराग़ी अहमद मुस्तफ़ा अल-मराग़ी, क्या तफसीर है ये तफसीर मराग़ी, अदबी लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त तफसीर है। अच्छा, इस जैसा तफसीर कम लिखा गया है, सन 1940 में किताब लिखी गई है, ये छपी है
صفحہ نمبر 117 میں والذین تدعون من دونہ ای والذین تعبدونہم من الاوثان والاوثان. تعبدون کے معنی اچھا آپ نے جن آیات کو کوٹ کیا ہے نا ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن, یہ کہتے ہیں اس کا یہاں پہ پکار کے معنوں میں آیا. ہم مان بھی لیں نا یہاں پہ پکار کے معنوں میں آیا تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہر جگہ پکار کے معنوں میں آیا. ہم نہیں کہتے قرآن مجید میں ہمیشہ لفظ دعا یدعو عبادت کے معنوں میں آیا. ہم یہ نہیں کہتے عزیز, اچھی طرح یاد کریں. جیسے اردو زبان میں لفظ کل جو ہے مشترک لفظی ہے, یہ ہمیشہ ایک معنوں میں استعمال نہیں ہوتا. میں 2 منٹ میں لفظ کل مثلا 5 دفعہ استعمال کروں, ہو سکتا ہے 3 دفعہ ماضی کے معنوں میں, 2 دفعہ مستقبل کے معنوں میں استعمال ہو. یہ کانٹیکسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ قرائن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح میں نہیں کہتا کہ بھائی دعا یدعو ہر جگہ عبادت کے معنوں میں آیا, نہیں. ہم کہتے ہیں کہ بعض جگہ عبادت کے معنوں میں آیا, بعض جگہ پکارنے کے معنوں میں آیا ہے. اگر آپ نے ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن, چاہے اللہ کہہ کے پکارو چاہے رحمان کہہ کے پکارو, یہ اگر آپ نے ثابت بھی کیا نا کہ یہاں پہ پکار کے معنوں میں, اگرچہ یہاں پر بھی عبادت کے معنوں میں ہو سکتا ہے, چاہے اللہ کی عبادت کرو چاہے رحمان کی عبادت کرو, ایک ہی ہے. یا مثلا پکارنے کے معنوں میں بھی لے لیں, کوئی بات نہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر جگہ قرآن میں جہاں بھی ہے جتنے بھی ہیں ہر جگہ پھر دوسرے معنوں میں استعمال نہیں ہو سکتا. یہ کون سا قاعدہ ہے بھائی. اچھا اس کے علاوہ اللہ آپ نے کہا کہ مخلصین لہ الدین, دین یہاں پہ عبادت کے پکار کے معنوں میں, پکار کے معنوں. اس سے کیا تعلق ہے ہمارے بات کا مخلصین لہ الدین, اس کا کیا تعلق؟ آپ نے جو آیت کوٹ کیا نا پکار دعا کا ترجمہ ہے نا. پکار دیکھو آپ کہتے ہیں مخلصین لہ الدین, آپ کہتے ہیں یہاں دین جو ہے نا دین طاعت کو بولتے ہیں. مخلصین لہ الدین, مخلصین اس اللہ کے طاعت میں. اگر آپ اس کو پکار کے معنوں میں بھی لے لیں تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے. یہ اس عبارت سے یہ کیسے ثابت ہوا بھائی کہ یہ لوگ اللہ کے دیکھو آپ دوبارہ اس آیت, اچھی بات ہے, دوبارہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں دوبارہ اس آیت کو پڑھیے, استدلال کریے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ نے اس عبارت سے غیر اللہ کو پکارنا شرک کیسے بنا دیا. غیر اللہ کی عبادت بتوں, وہ دیکھو وہ لوگ جو بتوں کو پکارتے بھی تھے نا وہ اللہ کہہ کر پکارتے تھے. یہ جو آیات آپ کوٹ کر رہے ہیں نا کہ مثلا کوئی فرشتے کو پکارتا ہے, کوئی ستارے کو پکارتا ہے, کوئی اپنے بھگوان کو پکارتا ہے, تو ان کے پکار بھی اسی نیت کے ساتھ ہے کہ یہ اللہ کو اللہ سمجھ کر ان کو پکارتے تھے, خدا سمجھ کر ان کو پکارتے تھے, یا خدا کا شریک ان کو سمجھ کے پکارتے تھے. تو ان کے پکار ہمیشہ شرک تھا, ٹھیک ہے نا. تو اس سے ہمارا کیا تعلق ہے, ٹھیک ہے نا. تو بہرحال میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ اس آیت کو دوبارہ پڑھیں, دوبارہ توضیح دے دیں کہ اس سے ہمارا کیا تعلق ہے بھائی. اوکے بسم اللہ یلا. سورہ یونس کی آیت سے جو نکات میں نے ان کو بتا دیا بھائی, میں نے بتا دیا آپ کو کہ تفسیر میں, لغت میں, حدیث میں دعا یدعو کے 2 معنی ہیں, ایک معنی عبادت کے, ایک معنی پکار کے. اس کا جواب دے دیجئے. میں نے آپ کی خدمت میں بتا دیا کہ یہ شیعہ کے منفردات میں سے نہیں ہے, باقی مسلمان بھی اس کو کہتے ہیں. تو آپ صرف شیعہ کو اتہام نہ لگائیں, آپ یہ کہتے ہیں, آپ کا موقف یہ ہونا چاہیے کہ سب مسلمان کافر مشرک ہیں, آپ مسلمان, آپ کا فرقہ مسلمان, یہ آپ کا موقف ہونا چاہیے. پھر آپ نے اس بات کا جواب نہیں دیا کہ اس بات کا پلیز جواب دے دینا. میں آپ کو دوبارہ کہہ دیتا ہوں کیونکہ آپ نے نوٹ نہیں کیا کہ ابن تیمیہ سے پہلے یہ آیات تو سب کے سامنے تھی نا, سن 8 صدی ہجری میں تو نازل نہیں آیا, یہ تو پہلے سے تھی. کسی نے کیوں نہیں کہا یہ شرک ہے, کیوں ابن تیمیہ کہتا ہے, بتا دو, دکھاؤ, افادہ کرو. اس سے پہلے تابعین تبع تابعین کے ماننے والے تھے, وہ شرک نہیں کرتے تھے. ثابت کرو کہ ابن تیمیہ سے پہلے بھی کسی نے کہا ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے. ثابت کرو, بسم اللہ, ہم نے استفادہ کریں گے, سیکھنا چاہتے ہیں. میرے لیے ابن تیمیہ دلیل ہی نہیں ہے, آپ اس کو پیش نہ کریں میرے سامنے. نہیں, آپ کے لیے دیکھو عزیز, آپ کے لیے ابن تیمیہ کی معرفت, ابن تیمیہ کی تفسیر کو آپ حجت مان رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تفسیر بدعت ہے, یہ تفسیر بعد میں وجود میں آئی ہے, یہ تفسیر سب مسلمانوں کو مشرک بنا رہی, یہ تفسیر عقل کے خلاف, سنت کے خلاف, لغت کے خلاف ہے یہ تفسیر, اور ایک جاہلانہ تفسیر ہے. اگر یہ تفسیر عالمانہ تفسیر ہے, ابن تیمیہ کی جو تفسیر ہے کہ دعا یدعو پکار کو اس نے ہر جگہ دعا یدعو ہے اس کو نے پکار کے معنوں میں لیے ہیں, تو اس سے پہلے کسی نے کیوں نہیں کہا؟ ہمیں بتا کیا شرک ہے. آپ نہ بولیں, میں خاموش. بسم اللہ. سب سے پہلے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو سمجھا ہی نہیں کہ ایک پکار ہے ما تحت الاسباب اور ایک ہے ما فوق الاسباب. ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے.
ما تحت الاسباب یہ ہے کہ ایک بندہ دوسرا بندہ اس کے سامنے ہے، مثلا ایک آدمی روڈ پہ جا رہا ہے، اس کی گاڑی خراب ہو گئی اور ساتھ بندہ بیٹھا ہوئے کہتا ہے یار نیچے اترو میری گاڑی کو دھکا لگاؤ، اب اس نے اس کو بھی آواز دی ہے لیکن یہ سامنے سن رہا ہے، موجود ہے، اب یہ شرک نہیں ہوگا کیونکہ اسباب کے دائرے میں اس نے اس کو آواز دی ہے۔ اب یہی بندہ اگر اجازت دیں گے چلا رہا ہے، ایک سوال کرنا، ایک منٹ اس کی حدیث دکھاؤ ہمیں، یہ ہے اس کی حدیث دکھاؤ ہمیں، اس کی حدیث دکھاؤ ہمیں کہ اگر سامنے موجود ہے، یا قرآن کی آیت دکھاؤ اگر سامنے موجود ہے تو وہ شرک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کی حدیث دکھاؤ۔ ابھی جو بات کی 712 تک کوئی اس کا قائل نہیں تھا، اس پہ آپ حدیث دکھا سکتے ہیں؟ میں نے دکھا دیا نا، میں نے دکھا دیا، علی ابن عبد الکافی کا قول واضح طور پر دکھا دیا، میں نے دکھا دیا کہ ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے اس کا قائل نہیں تھا۔ قرآن مجید کے سامنے کوئی قول نہیں ہے۔ ابھی سنیں، قرآن مجید وہ نہیں کہہ رہا جو آپ کہہ رہے ہیں۔ ایک منٹ، سورہ ابھی آپ نے یہ جو آیت دیکھی نا، سورہ یونس کی آیت نمبر 22 کی طرف آج جو آپ کہتے ہیں اس میں کیسے شعر ہے، دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، اللہ احسان کے طور پہ ذکر فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں چلاتا ہوں خشکی اور تری کے اندر، حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو، وجرین بہم بریح طیبہ، اور کشتی تمہیں لے کے جا رہی ہوتی ہے خوشگوار ہوا کے اندر، وفرحوا بہا، اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں، حتی اذا جاءت ریح عاصف، اچانک اکھاڑ دینے والی ہوا آ جاتی ہے، وجاءہم الموج من کل مکان، ہر طرف سے موجیں آ جاتی ہیں، وظنوا، اور یہاں ظنوا بمعنی ایقنوا، یعنی وہ یقین کر لیتے ہیں کہ انہ محیط بہم، کہ ان کا گھیرا تنگ ہو گیا ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ پکارتے ہیں اللہ کو اس حال میں کہ خالص کر رہے ہوتے ہیں پکار کو، یا مخلصین یہ حال ہے، دعو کی واو ضمیر سے حال واقع ہو رہا ہے، ذوالحال اور حال ہے، معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ پکار رہے ہوتے ہیں اللہ کو اس حال میں کہ خالص کرنے والے ہیں پکار کو، ورنہ آپ مجھے بتائیں وہ کشتی کے اندر سفر کر رہے ہیں، ان کا وضو ہی نہیں ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے اور کوئی عبادت نہیں کر سکتے، یہاں قرآن کی آیت سے ہر حال میں ثابت ہو رہا ہے کہ وہ پکارنے والے تھے اور تھے بھی مشرکین۔ ایک منٹ، ہنسنا نہیں ہے ابھی آپ نے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، قرآن کی آیت سے مسئلہ ثابت ہو رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ کو پکارتے تھے اس حال میں خالص کرنے والے تھے پکار کو۔ اب آگے کیا فرماتے ہیں، لئن انجیتنا، وہ کہتے ہیں اے اللہ اگر آپ نے ہمیں نجات دے دی، یعنی کیا مطلب، اس سے پہلے ہم آپ کو ماننے والے نہیں تھے، شرک کرتے تھے، اگر آج آپ نے ہمیں نجات دے دی من ہذہ، اس مصیبت سے، آج اگر ہم دریا سے پار لگ گئے، لنکونن من الشاکرین، ہم ضرور شکر گزار ہوں گے۔ یہاں ابن عباس کا معنی موجود ہے تفسیر ابن عباس کے اندر کہ وہ کہتے ہیں ای موحدین، کہ ہم موحد ہو جائیں گے، اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو جائیں گے۔ باقی میں آپ کو قرآن کی آیت کا حوالہ دیتا ہوں کہ اس کے اندر موجود ہے، اللہ خود فرما رہے ہیں کہ مشرک شرک والا ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کو بھی مانتا ہے۔ یہ آیت نمبر 106 ہے، سورۃ یوسف کی آیت نمبر 106، اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ ماشاء اللہ، اب اس ایسی واضح بات آ گئی، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اللہ فرماتے ہیں زمین پر رہنے والے اکثر مجھے نہیں مانتے مگر ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ اس آیت سے پتہ یہ چلا کہ مشرک ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ پر بھی اس کا ایمان ہوتا ہے اور غیروں کو بھی مصیبتوں میں آوازیں دیتا ہے، دکھوں میں غیروں کو بھی آوازیں دیتا ہے۔ شرک کہتی اس کو ہے کہ اللہ کے علاوہ جو بھی ذات ہے اس کے اندر وہ والی صفتیں مان لینا جو اللہ کی صفتیں ہیں۔ اب ہر جگہ سے دیکھنا، ہر جگہ سے سننا، ہر کسی کی سننا، ہر ایک کے دل کے حال کو جاننا، یہ اللہ کی صفت ہے، اس لیے یا کا جو لفظ ہے یہ اللہ کے ساتھ لگتا ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ ما فوق الاسباب کسی کو بھی یا کہہ کے پکارا، اب آپ میرے سامنے ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں، میری بات آپ سن رہے ہیں، میں کہتا ہوں یا حسن اللہ یاری، آپ کہتے ہیں لبیک، تو یہ میں نے ما تحت الاسباب آپ کو آواز دی ہے۔ اگر کیمرہ بند ہو جاتا ہے، میں آپ سے کہتا ہوں یا حسن اللہ یاری فلاں کام کریں، تو یہ بھی شرک ہو جائے گا، کیونکہ اسباب درمیان میں منقطع ہو گئے، میں آپ کو آواز دے رہا ہوں۔ تو یہاں بھی مسئلہ یہ ہے کہ جو ہستیاں وفات پا کے دنیا سے چلے گئے ہیں، ابھی آپ دیکھیں قرآن کی آیت، ابھی آپ نے کہا نا یہ آیتیں بتوں کے لیے آئی ہیں، یہ بات بہت کمزور ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید میں بتوں کی بھی نفی کی گئی ہے، لیکن دونوں کے لیے قرینہ موجود ہوتا ہے، جہاں بت مراد ہوتے ہیں وہاں بھی قرینہ ہوتا ہے، اور جہاں بت نہیں بلکہ نیک لوگ اور نیک ہستیاں
سب کا انبیاء اولیاء ہوتے ہیں. اس پر آپ حوالہ دیکھیں گے سورۃ الانعام ہے اور اس کا رکوع نمبر اور آیت نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہر جگہ بت مراد نہیں ہے. آیت نمبر 116 ہے, 5واں رکوع ہے سورۃ المائدہ. سورۃ المائدہ اعوذ باللہ. سورۃ المائدہ ہے سورۃ انعام؟ انعام بولا ہے مائدہ بولا ہے بھائی؟ مائدہ مائدہ مائدہ. مائدہ کون سا آیا نمبر؟ آیت نمبر 116 رکوع 5واں رکوع مکمل ہو رہا ہے سورت. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ, جب اللہ نے فرمایا یا عیسیٰ ابن مریم, اے عیسیٰ بیٹے مریم کے, أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ, کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا دنیا میں, یہ قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے کہ دنیا میں آپ لوگوں کو کہہ کر آئے تھے کہ اتخذونی و امیہ, کہ بنا لینا مجھے بھی اور میری ماں کو بھی, الہین من دون اللہ, اللہ کے علاوہ ہم دونوں کو الہ بنا لینا. اب اس سے یہ ایک منٹ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, ایک منٹ. آپ نے کہا نا اس سے مراد بت ہیں. بت نہیں ہوتا, جہاں بھی من دون اللہ کا لفظ آئے گا وہاں بت والی بت کا کرینہ ہوتا ہے. اب یہاں ایک لوگ مراد ہیں. اب یہاں پر من دون اللہ سے مراد, آپ نے کہا نا کہ وہاں آپ اگر گرامر سمجھتے ہوتے تو آپ یہ اعتراض ہی نہ کرتے. جہاں پر واو نون آ جائے, ہمیشہ واو اور نون یہ ذویل عقول کے لیے آتی ہے. یہ واو اور نون الذین یسمعون, یہ الفاظ بت کے لیے نہیں آتے. بت کے لیے نہیں آتے. بت کے لیے ذویل عقول جو ہوتا ہے, جن میں عقل ہوتی ہے, بت میں عقل ہے. ذویل عقول کے لیے واو نون آئے گی. یہاں لا یسمعون دعاکم, وہ آپ کی پکار نہیں سن سکتے. کیسے آپ بت ثابت کر رہے ہیں؟ اس سے مراد وہ لوگ ہیں نیک ہستیاں جو وفات پا گئی ہیں. پھر اس پر آپ حوالہ لے لیں کہ سورت الحمدللہ قرآن کے اندر اس کے حوالے بہت زیادہ ہیں, سینکڑوں نہیں ہزاروں دلائل موجود ہیں. سورۃ الاعراف 9واں پارہ, اس کی آیت نمبر 194 ہے. سورۃ الاعراف 9واں پارہ, اس کی آیت نمبر 194. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ, بے شک وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ, عباد امثالکم, یہ تمہارے جیسے بندے ہیں. عباد امثالکم, یہ تمہارے جیسے لوگ ہیں. فدعوہم, اب آواز دو انہیں, فلیستجیبوا لکم, وہ جواب دے نا تم کو, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. اب یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ وہ لوگ جو فوت ہو گئے, اللہ فرما رہے ہیں انہیں آواز دیں. اب اگلا والا دیکھیں, اللہ فرماتے ہیں ان کو آواز دو نا, وہ تمہاری پکار سن سکتے ہیں. سورۃ النحل کے اندر آ جائیں. سورۃ النحل اس کی آیت نمبر 19-20 ہے. سورۃ النحل آیت نمبر 19-20. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ فرماتے ہیں والذین یدعون من دون اللہ, وہ ہستیاں اور وہ لوگ, یدعون من دون اللہ, جن کو لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں. اب اس میں ہستیاں آ گئی ہیں, وہ لوگ اور وہ ہستیاں جو فوت ہو گئے. لا یخلقون شیئا, اللہ فرماتے ہیں وہ ایک ذرہ بھی پیدا نہیں کر سکتے. وہم یخلقون, وہ خود پیدا شدہ ہیں. اموات, وہ فوت شدہ ہیں. غیر احیاء, زندہ نہیں ہیں. وما یشعرون, ان کو شعور بھی نہیں, پتہ بھی نہیں, ایان یبعثون, کہ کب قبروں سے اٹھائے جائیں گے. اب یہ بتوں کی بات ہو رہی ہے, بت قبروں سے اٹھائے جائیں گے. یہ تو بالکل محشور ہوں گے جو وفات پا یہ بتوں کے لیے لفظ کیسے استعمال ہے؟ اموات اور غیر احیاء, اس میں تمام مفسرین نے لکھا وہ نیک لوگ اور وہ ہستیاں, اولیاء, انبیاء جو وفات پا گئے. اللہ ان کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ان کو تمہارے دنیا کے حال کی کوئی خبر نہیں ہے, وہ تمہاری پکار نہیں سن سکتے. اور شرک کہتی ہے اس کو ہے کہ اللہ کی ذات یا صفات میں کسی غیر کو شریک کرنا. اب اللہ کے اندر بڑی دو صفتیں ہیں کہ اللہ علام الغیوب ہے, غیب کا جاننے والا ہے, اور ہر چیز پہ قادر ہے, اور ہر حال میں دیکھنے والا ہے. اب آسان بات ہے, مسئلہ حل ہوتا ہے. جب کہیں گے یا علی مدد, تو حضرت علی کرم اللہ وجہ شیر خدا حیدر کرار, ان کی قبر مبارک کوفہ کے اندر ہے. اب جو یہ کہنے والا ہے, ایک منٹ آپ میری بات پوری, پیغمبر کا قبر کہاں ہے؟ حوالے سے بات, پیغمبر کا قبر کہاں ہے؟ جی پیغمبر کا قبر کہاں منورہ میں.
تو آپ نماز میں کیا تحیات میں کہ تحیات ذرا پڑھ کے سناؤ مجھے, تحیات ذرا مجھے پڑھ کے سناؤ. ایک منٹ میں آؤں گا. نہیں تحیات ذرا پڑھ کے سناؤ نا. میں آ رہا ہوں, تحیات پہ آ رہا ہوں. ابھی تحیات پڑھ کے ذرا سنا دو, ہم سن لیں. آتا نہیں آتا تحیات؟ مولوی صاحب دیکھیں یہ نماز کیسے پڑھاتے ہیں, تحیات نہیں آتا ان کو. تحیات پڑھ کے سناؤ نا. ایک منٹ بالکل آ رہا ہوں. نجف دور ہے یا مدینہ دور ہے پاکستان سے؟ ایک منٹ مسئلہ سمجھیں, اس میں کوئی توہین نہیں ہو رہی. حضرت علی الحمدللہ ہمارے سر کے تاج ہیں, ہماری آنکھوں کی روشنی ہے. آپ سنیں کہ ان کی قبر مبارک کوفہ کے اندر ہے. اب یہاں سے یا آپ افغانستان سے یا جہاں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی یا علی مدد کا اس کا کیا مقصد ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا. کیوں؟ اور وہ اس کے میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں, یہ دیکھیں آپ کو میں حوالہ دیتا ہوں. اسی کتاب, آپ کی کتاب رجال کشی کے اندر یہ موجود ہے, صفحہ 79 پر, صفحہ 79 پر موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگ تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدائی کا درجہ دیتے تھے, اللہ کے ساتھ برابر کرتے تھے. یہ دیکھیں, یہ ہیڈنگ بھی موجود ہے میرے سامنے, صفحہ 101 ہے. میں نے پہلے صفحہ ٹھیک نہیں بتایا, 79 نہیں بلکہ 101, چھاپا کربلا. اس میں دیکھیں یہ فی 70 رجلا من الزد الذین ادعوا الربوبیۃ فی امیر المؤمنین علیہ السلام. انہوں نے لکھا کہ وہ 70 آدمی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب سمجھتے تھے, یعنی اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے, رب جیسے یا اللہ کہتے ہیں, ہاں سمجھتے تھے. اب دیکھیں آپ کی کتاب ادعوا الربوبیۃ, آپ کی اپنی کتاب ہے, یہ دیکھیں رجال کشی, یہ اس کا ٹائٹل دیکھ لیں آپ, رجال کشی آپ کی معتبر روایت کی کتاب ہے. اس کا صفحہ 101 ہے. اس میں موجود ہے, پوری روایت ہے کہ حدثني الحسین ابن الحسن ابن بنزار القمی قال حدثني سعد بن عبداللہ عن الحسن ابن محبوب عن صالح ابن سال عن مسمی عبد الملک ابی سیار الرجل عن ابی جعفر علیہ السلام قال ان علی علیہ السلام کہ حضرت علی علیہ السلام لما فرغ من قتال آل البصرہ, جب آل بصرہ کے جہاد سے فارغ ہو گئے تو عطا 70 رجلا من الزد, تو علاقہ زد سے 70 آدمی ان کے پاس آئے. فسلموا علیہ, انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام دیا. وکلموا بلسانہم, اور اپنی زبان میں بات کی. فرد علیہم بلسانہم, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات میں ان کو جواب دیا. وقال لہم, اور ان سے فرمایا انی لست کما قلتم, جیسا تم مجھے خدا بنا رہے ہو میں ویسا خدا نہیں بن سکتا. انا عبد اللہ مخلوق, میں اللہ کا بندہ اور مخلوق ہوں. قالا, تو راوی کہتے ہیں فابوا علیہ, لیکن ان 70 بندوں نے انکار کیا. وقالوا لہو, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا انت ہوا, آپ ہی یعنی آپ خدائی کے درجہ میں ہیں. فقال لہم, حضرت علی فرمایا لئن لم ترجعوا عما قلتم, اگر تم اپنے اس عقیدے سے باز نہ آئے فی میرے بارے میں جو تم خدائی کا دعویٰ کر رہے ہو, وتتوبوا الی اللہ تعالی, اور تم نے اللہ کی طرف توبہ نہ کی, لاقتلنکم, تو میں تمہیں قتل کر دوں گا. حضرت علی فرما رہے ہیں. قال, راوی کہتے ہیں فابوا ان یرجعوا یتوبوا, انہوں نے توبہ کرنے سے انکار کر دیا. فامر ان یغفر لهم آبار, حضرت علی نے حکم دیا اپنے لوگوں کو کہ ان کے لیے ایک کنواں یا کڑا کھودا جائے. فحفرت, پھر کڑا کھودا گیا. ثم خرق بعضها الى بعض, پھر حضرت علی نے ان سب کو آگ لگا دی. ثم فرقهم فيها, پھر ان میں جدائی ڈال دی. ثم تم رؤوسها, پھر ان کے سروں کو کچلا گیا. ثم اولب النار في بئر منها, پھر حضرت علی نے اس میں آگ ڈال دی. لیس فيها احد فتح الدخان عليهم فماتوا, یہ آپ کی اپنی کتاب ہے کہ ان کا یہ عقیدہ تھا, حضرت علی کو خدا کے برابر سمجھتے تھے, تو ان کو حضرت علی نے جلا کے سب کو راکھ بنا دیا اور ان کو مار دیا. تو اب انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدائی کا درجہ دیا. اب جب کوئی بھی مصیبت کے اندر یا علی مدد کہتا ہے تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے برابر کر رہا ہے, اللہ کے برابر کر رہا ہے. حالانکہ حضرت علی خود فرمان ہے انا عبد اللہ مخلوق, میں اللہ کا بندہ اور مخلوق ہوں. تو اب اس کے اندر شرک کا مسئلہ ایسا ہے کہ جہاں شرک کا ایک شائبہ بھی ہو, اللہ رب العزت وہاں سے منع فرما دیتے ہیں, کیونکہ شرک کے بارے میں خطرہ بہت ہے. اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا 2 مقام پہ, سنیں 2 مقام پہ اللہ نے فرمایا
اللہ کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کا ایک منٹ ابھی اللہ کے کتنے ہاتھ ہیں؟ نہیں جائیں اللہ کے کتنے ہاتھ ہیں؟ ایک منٹ ادھر دوسروں کو شرک کہہ رہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به، اللہ فرماتے ہیں بے شک میں شرک کو معاف نہیں کرتا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ میں جو کم درجے کی گناہ ہے شرک سے کم جسے چاہوں گا معاف فرما دوں گا۔ اور دوسری جگہ فرمایا ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت، اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن کی آیت ہے، جس نے بھی شرک کیا اس پر جنت حرام ہوگی۔ تو شرک کی اگر آپ تقسیم نہیں کریں گے اس بات کو کہ بھائی ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب، تو پھر آپ کو شرک کا معنی نہیں سمجھ نہیں آئے گا۔ شرک کہتے کس کو ہے؟ حضرت لقمان حکیم قرآن کے اندر ہے کہ فرما رہے اپنے بیٹے سے یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، یعنی اس کی ذات اور صفات، جیسے مصیبتوں میں اللہ سے مانگا جائے، مصیبتوں کے اندر اللہ سے مانگا جائے، ایسے اللہ کے علاوہ کسی سے غیر لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی شے نہیں ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کی برابری کی کوئی ذات کائنات میں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، تو ایک نیا آدمی آیا دیہات کا، اس نے آ کے کہہ دیا ماشاء اللہ وشاء محمد، اللہ جو کریں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو، اللہ جو چاہیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ تو نے مجھے آپ کے حدیث ہم پہ حجت نہیں ہے، آپ کے حدیث ہم پہ حجت نہیں، اپنا حدیث ہم پہ کوٹ نہ کرو، اوکے؟ اپنی حدیث ہم پہ کی بات حجت ہے، قرآن حجت، قرآن حجت ہے، آپ کی حدیث ہم پہ حجت نہیں۔ ختم ہے آپ کی بات؟ قرآن حجت ہے۔ تو آگے جو آپ نے السلام علیکم ایھا النبی کہا کہ بھائی آپ پکارتے ہو، یہ تو ایک آیت ماضیہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر تشریف لے گئے، اللہ کے ساتھ باتیں ہوئی، تو نبی علیہ السلام نے تحفہ پیش کیا کہ التحیات للہ، کہ زبانی عبادت بھی اللہ کے لیے، والصلوات ہو، بدنی عبادت بھی اللہ کے لیے، والطیبات ہو، اور مالی عبادت بھی اللہ کے لیے۔ تو اللہ نے جواب میں فرمایا تھا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتیاں ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور رحمت اور برکت ہو۔ تو یہ تو ہم ایک آیت ماضیہ اس وقت کی بات کو بھی نقل کرتے ہیں نماز میں، نہ کہ ہم نبی علیہ السلام کو پکارتے ہیں۔ کسی کا بھی یہ نماز میں کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے، ہم تو وہ آیت ماضیہ ہے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ دور و نزدیک سے ہر وقت سے پکار، ہر حال میں پکار کو سننے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی دور و نزدیک سے ما فوق الاسباب، جہاں سبب ختم ہو جائیں، وہ سننے والا کوئی بھی نہیں، اور پکارے جانے کے لائق بھی کوئی نہیں ہے۔ صرف یا اللہ مدد کہنا ما فوق الاسباب جائز ہے، اس کے علاوہ کوئی جائز نہیں ہے۔ ختم ہے آپ کی بات بھائی صاحب؟ جی جی ختم ہے؟ جی جی سر۔ محترم ناظرین، ان سے ہم نے کچھ سوال کیے تھے، آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں میں جواب دوں گا، پھر ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان سے سوال کیا تھا کہ آپ کہتے ہیں یہ شیعہ کے منفردات میں سے نہیں ہے، سب مسلمان یہ کہتے ہیں، صرف ابن تیمیہ کے ماننے والے ہی نہیں کہتے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے سب مسلمانوں کو مشرک بنا دیا، تو آپ اس پہ صرف شیعہ کو خطاب نہ کریں، آپ کہہ دیں ہمارے علاوہ بقیہ جو اتنے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ شیعہ کے منفردات میں سے ہوتا کہ شیعہ یہ صرف مخصوص، یہ عقیدہ صرف مخصوص شیعوں کے لیے ہے، تو بات آپ کی ٹھیک تھی کہ آپ صرف شیعہ کو پکاریں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن کیونکہ آپ لوگوں کو ڈر لگتا ہے، کیونکہ آپ لوگ بہت بڑے، ایک چھوٹی سی اقلیت ہو تم لوگ وہابی، پاکستان وغیرہ میں تمام پورے عالم اسلام میں تو سب کا کل کے تکفیر نہیں کر سکتے، مشرک نہیں بنا سکتے کل کر، وہ ایسے کتابوں میں تم نے سب اشاعرہ کو، ماتوریدیہ کو تم لوگ بری طرح سے مشرک سمجھتے ہو، ان کو صفات کا منکر سمجھتے ہو، کیونکہ تم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، پیر ہے، داڑھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، وہ کرسی پہ بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ عرش پہ بیٹھتا ہے نہیں بیٹھتا؟ اوے آپ مجھے بتاؤ، تم شرک کی باتیں کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے یا نہیں ہے؟ عرش پہ مستوی ہے یا نہیں؟ عرش کی اتیت ہے، عرش کی آواز نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی اللہ کی وجہ سے؟ اللہ کے کتنے ہاتھ ہیں؟ یہ آیات مشتبہ، اللہ کے کتنے ہاتھ ہیں؟ اللہ اوپر نیچے جاتا نہیں جاتا؟ اللہ اوپر نیچے جاتا نہیں جاتا؟ نہیں، شرک کی بات ہو رہی ہے بھائی، شرک و توحید کی بات ہو رہی ہے۔ آپ دیکھو، یہ صرف سب مسلمانوں کا، دیکھیں جتنے مسلمان ہیں، ماتوریدیہ، اشاعرہ، ان چیزوں کی تعویل کرتے ہیں،
اللہ کی ہاتھ کی تعویل کرتے ہیں. اللہ کے ہاتھ سے مراد اللہ کی طاقت. یہ لوگ کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ ہیں لیکن اس کے شان کے مطابق. لازمی بات ہے ہر چیز اس کے شان کے مطابق ہے. ہاتھی کی بھی جو ہاتھ ہے نا وہ ہاتھی کے لائق ہے. انسان کے ہاتھ ہے انسان کے لائق ہے. لیکن ہاتھ ہے چہرہ ہے دانت ہے. کرسی پہ جب بیٹھتا ہے کرسی کی آواز نکلتی ہے وزن کی وجہ سے. اس کی شلوار بھی ہے نا اللہ کی ہے کہ نہیں ہے اوپر. آپ کی حدیث دکھاؤں آپ کی حدیث بخاری کی حدیث دکھاؤں کہ اللہ کی شلوار ہے. نہیں آپ نہیں مانتے اسی حدیث کو. نہیں مانتے. صفات کے منکر ہو گئے. ہاتھ ہے یا نہیں ہے یہ مجھے بتاؤ. ہاتھ ہے یا نہیں ہے. ہاتھ ہے یا نہیں ہے. اچھا ابھی مجھے بات کرنا. جواب نہیں دے رہے تم. جواب دے دو دے دو. ہاتھ کا جواب دے دو. ان چیزوں کا جواب دے دو. چلو مختصر. کس طرف ہے دونوں ہاتھ. آپ نے قرآن کو نہیں پڑھا ہے. میں قرآن کا غلام ہوں تو آپ بتاؤ نا. پڑھا ہے آپ نے سب پڑھا. رسول پتہ ہے آپ کو قرآن کی کتنی قسم. میں آپ عالم آپ ہیں جاہل میں ہوں. دیکھ میں علم کا مدعی نہیں ہوں لیکن میں نے قرآن پڑھا ہے. آپ کو دیکھیں آپ اپنی عقیدے کے مطابق ہمیں جواب دے دیں بھائی صاحب. آپ کو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو کہہ دیں کہ تم جاہل ہو میں عالم ہوں. کیونکہ میں اپنے کیوں کرتے ہیں جو آپ ایک منٹ جو ایسا سوال آپ کیوں کرتے ہیں جو آپ کے دماغ سے اوپر ہے آپ کی پہنچ سے باہر. اس لیے کہ آپ کے دماغ میں ہے نا. آپ کو پتہ ہی نہیں. آپ کو جب پتہ ہے تو آپ جواب دے دو نا. آپ مجھے بتائیں آپ نے قرآن کی آیات کتنی قسم کی ہیں. او بھائی صاحب آپ مجھے بتاؤ کہ اللہ کے ہاتھ ہیں. اگر ہاتھ ہیں تو کتنے ہاتھ ہیں. آپ اپنے عقیدے کے متعلق بتاؤ. مجھے سوال نہ بول کے بیٹھ کے آپ نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں قرآن. الٹا مجھے ڈانٹ رہے ہیں بھائی. کیوں ڈانٹ رہے ہیں پتہ ہے آپ کو. کیونکہ اس کو شرم آتا ہے جواب دینے سے. اپنا عقیدہ اس کا عقیدہ اتنا گٹھیا ہے توحید میں اللہ کے صفات میں کہ اپنا عقیدہ نہیں بتا سکتا. حقیقت یہ ہے اگر بتا چیلنج ہے مجھے اپنا عقیدہ بتاؤ اللہ کے کتنے ہاتھ ہیں. میں بتاؤں گا لیکن آپ پہلے جواب دو. کیوں نہیں بتا رہا. کیوں اس لیے نہیں بتا رہا کہ اس کا عقیدہ اتنا گٹھیا ہے اتنا شرک آمیز ہے کہ اس کا ظاہر کرتے ہوئے اس کو شرم آتا ہے. میرا جواب آپ کے سوال کے پیچھے کھڑا ہے. آپ میرے سوال کا جواب دیں. قرآن کی آیتیں کتنی قسم پر ہیں. اس کے تو مختلف تقسیمات ہیں. مختلف تقسیمات ہیں. آپ کتب علوم قرآن میں جائیں مکی ہے مدنی ہے مثلا وہ رات کو نازل ہوا دین کو ناسخ منسوخ اتنے زیادہ ہیں. نہیں مدلول کے اعتبار سے بہت زیادہ ہیں. بہت مدلول کے اعتبار سے ناسخ ہے منسوخ ہے فقہی ہے غیر فقہی ہے اخلاقی ہے. وہ مختلف تقسیمات ہیں قرآن کے. ایک تقسیم نہیں ہے بھائی. لیکن آپ سوال کا جواب نہیں دے رہے. اب میری باری ہے. مجھے چلو جواب دے دو. نہیں آپ کو قرآن کا علم ہی نہیں. میں آپ کو جواب قرآن کے اندر سے دیتا ہوں. آپ کہتے ہیں محکم متشابہ ہے بھائی. وہ سب کو پتہ ہے. وہ تو محکم متشابہ سب کو پتہ ہے. تو پھر یہ جو آپ اللہ کے ہاتھ کے بارے میں سوال کر رہے ہیں یہ متشابہات میں سے ہے. یہ سوال آپ کیسے کر رہے ہیں. آپ اللہ کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے. جیسے اللہ کی شان کے مطابق ہے. اللہ کا وہی جس پہ لفظ دلالت کرتا ہے نا. جیسے ہم کہتے ہیں انسان کا ہاتھ ہے. انسان کا ہاتھ بھی اللہ کے انسان کے شان کے مطابق ہے. ٹھیک ہے نا. انسان کا چہرہ آپ کے شان کے مطابق ہے. ہاتھی کی جو ہاتھ ہے ہاتھی کے مطابق ہے. بکری کی جو ہاتھ ہے بلی کے مطابق کے حال کے مطابق ہے. اسی طرح آپ کہتے ہیں اللہ کی ہاتھ بھی ہے نا. ثابت کرتے نہیں کرتے. اللہ کی جو ہاتھ ہے اس سے مراد تم قدرت طاقت نہیں لیتے. اللہ کے ہاتھ سے مراد وہی لیتے ہو جس آپ طاقت لیتے ہو. نہیں ہم قدرت اور طاقت لیتے ہیں. آپ ابن تیمیہ اس مسئلے میں آپ اپنا عقیدت چھپا رہے ہو. اس عقیدے میں آپ ابن تیمیہ کو چھوڑ گئے. باقی امور میں ہے. دیکھو اس عقیدے میں آپ مشرک بن گئے اپنے فرقے میں. اپنے فرقے میں مشرک بن کیونکہ آپ نے صفات کی تعویل کیا. آپ صفات کے منکر ہو گئے. بہرحال اجازت ہے مجھے بات کرنے کی. اچھا اللہ تعالیٰ اپنا پیر قیامت میں اللہ تعالیٰ نظر آتا نہیں آتا قیامت کے دن. آنکھ سے سر کے آنکھ سے نظر آئے گا نا. بس اچھا جواب دے دیا. اب ٹھیک ہے اب بات سنیں. اب مجھے بات کرنا آپ نے جو نکات ہوتا ہے نا اپنی باری میں اب مجھے اس کا جواب دینا. بالکل میں موضوع وہی ہے جو آپ نے انتخاب کیا. مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا آپ کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں نا. پچھلے ہفتے انہوں نے کال کیا تھا ناظرین. پچھلے ہفتے انہوں نے بہت جان ماری ہے. غار میں پھنس گئے تھے. اور پھر سورہ حجرات میں نے ان کو ہلکا سا دبایا. میں نے سورہ حجرات میں آپ کو فل نہیں دبایا. سورہ حجرات میں بہت سارے نقاط ہیں میں نے ان کو نہیں چڑھا. اس کے باوجود یہ آج جو ہے اس کا ابھی انہوں نے خود بھی کہا تھا
کہ پچھلے ہفتے آپ نے جو ابو بکر عمر کی شان میں کچھ باتیں کی ہیں تو میں اس کا انتقام لینے کے لیے آپ کو شیعوں کو مشرک دکھانے کے لیے آؤں. بہرحال میرے محترم ناظرین, میں انتقام لینے کے لیے نہیں ہے, صرف بہرحال کوئی بات نہیں ہے. ہوں. اچھا مجھے بات کرنا ہے, اب میری باری ہے جو اپنی باری میں بات کریں. میرے محترم ناظرین, انہوں نے ہماری باتوں کا جواب نہیں دیا. پھر ہم نے کہا کہ ان سے کہا کہ یہ آیات تو پہلے سے موجود تھیں. میرے عزیز, کیوں نہیں سمجھ رہے آپ میری بات کو؟ دیکھو, صحابہ کی فہم میں کہ وہ قرآن کو سمجھتے تھے, عربی زبان کو اچھی طرح سے سمجھتے تھے, آپ شک نہیں کرتے. ہم شک کرتے ہیں. شیعوں کا موقف یہ کہ وہ نہیں سمجھتے تھے, لیکن آپ تو کہتے ہیں کہ صحابہ اچھی طرح سمجھتے تھے. تابعین کو, آپ تابعین کی اتباع سلف صالح. اب پلیز بات کرنے دو, پلیز بات کرنے دو, پلیز مجھے استدلال کرنے دو. بات کر رہے ہیں, صحابہ نہیں سمجھے تھے, پھر بعد میں کس نے سمجھا ہے؟ ٹھیک ہے, ہمارا عقیدہ نہیں ہے. بہت احترام کے ساتھ, میرا یہ عقیدہ نہیں ہے. میرا یہ عقیدہ نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام قرآن کو اچھی طرح سمجھتے تھے, صحابہ نہیں سمجھتے تھے اچھی طرح سے. آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ سمجھتے تھے, ان کے بعد تابعین تابعین. آپ کا عقیدہ, ہم نے آپ کو کہہ دیا بھائی کہ نا سنہ 700 آج تک آ جاؤ. کسی نے ان ابن تیمیہ سے پہلے کہہ دیا ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا, یہ شرک ہے. آپ کیوں یہ, پلیز مجھے بات کرنے دو, پلیز مجھے بات کرنے دو, پلیز مجھے بات کرنے دو. میں قرآن کا پابند ہوں. ٹھیک ہے, عرض یہ کہ قرآن مجید کی آیات سب کے سامنے ہے. قرآن مجید کی آیات کی دو تفسیر ہیں میرے عزیز. ایک تفسیر جو میں کوٹ کرتا ہوں آپ کی خدمت میں نے تفاسیر ثعلبی دکھایا, تفسیر سمرقندی دکھایا, میں نے تفسیر ابن عباس دکھایا, میں نے تفسیر طبری دکھایا. یہ تفاسیر سب معتبر تفاسیر ہیں, بڑے بڑے علماء ہیں. انہوں نے دعا یدعو کے جس آیات کا, جس میں یدعونا ہے, تدعونا ہے, دعوت ہے, جس میں لفظ دعا ہے, جس سے آپ استدلال فرما رہے ہیں, ان سب کا میں نے ایک ایک کر کے دکھایا ہے کہ ان سے مراد وہ عبادت لیتے ہیں. ابن تیمیہ اور ابن تیمیہ کے پیروکار ان الفاظ سے مراد پکار لیتے ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ قرآن تو حجت ہے سب کے لیے, سب مانتے ہیں. ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے کیوں نہیں کہا کہ یہ پکار ان آیات سے مراد عبادت نہیں, یہ پکار ہے اور غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے. عرض آپ سے بار بار ہم نے یہ سوال کیا تھا, آپ سے جواب نہیں دے پا رہے کیونکہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے, کیونکہ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اچھا, میں کیا صحابہ, پلیز مجھے بات کرنا ہے, پلیز ابھی میری باری ہے, میں نے آپ کی بات اچھی طرح سنی. آپ نے ان کا جواب, کسی کا جواب نہیں دیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ آیات کا ایک اقلیت جماعت, اس کا ابتدا کرنے والا اور اس بدعت کا آغاز کرنے والا ابن تیمیہ ہے کہ اس نے سب مسلمانوں کو مشرک بنایا ہے, اور صرف وہی کہتے ہیں کہ یہ پکارنا, غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے. باقی کوئی اس کا قائل نہیں ہے. اچھا, آپ نے ذکر فرمایا اپنے کلام کے آغاز میں کہ اسباب دو قسم کے ہیں, ماتحت اسباب اور مافوق اسباب. ماتحت کو پکاریں تو یہ شرک نہیں ہے, مافوق کو پکاریں تو یہ شرک ہے. اس کہاں سے آپ لے کے آئے اس کو؟ حدیث دکھائیں, قرآن سے دکھائیں نا. دیکھیں, ہم شرک کی جب بات ہے نا, شرک غیر اللہ کو آپ اللہ بنائیں, غیر اللہ کا جو حق ہے غیر اللہ کو دے دیں. اللہ کا حق ہے عبادت, اللہ کا حق ہے اللہ کی عبادت کرنا, اور اللہ کی جو مخصوص صفات ہیں یہ کسی کو بھی دے دیں بھائی. فوق اور کم اپنی سطح کو دے کے ہم سے جو نیچے ہیں ان کو اگر دے دیں تو کوئی بات نہیں ہے, اوپر والے کو دے دیں تو یہ شرک ہے. یہ کسی عاقل کوئی نہیں کہتا, کوئی شخص یہ نہیں کہتا, کسی کتاب میں موجود نہیں ہے, یہ آپ کی بنائی ہوئی چیز ہے. شرک ہر جگہ شرک ہے. آپ ایک پتھر کو, ہندوستان میں بہت سارے ایسے مندر ہیں جہاں پہ وہ پوجا کرتے ہیں, کس کی؟ بندروں کی پوجا کرتے ہیں, یا پتھر کی پوجا کرتے ہیں, یا چوہوں کی پوجا کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, حیوانات کی پوجا کرتے ہیں. وہ گائے کو اپنا بھگوان وغیرہ سمجھتے, اس لیے گائے بیف کھانے میں بڑا مشکل ہوتا ہے ہندوستان میں. تو یہ شرک ہر جگہ شرک ہے. یہ آپ جو فرماتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی نیچے کوئی چیز ہو اس سے مدد طلب کریں تو یہ جائز ہے, ہم سے اوپر ہو تو مدد طلب کریں, یہ شرک بن جاتا ہے. یہ تقسیم آپ کہاں سے لے کے آئے؟ یہ تقسیم آپ کہاں سے لے کے آئے؟ یہ ہے ہی نہیں کسی جگہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پھنس گئے ہیں بھائی. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس, کیونکہ انسان کی زندگی ناممکن ہے بغیر اس کے کہ آپ دوسروں سے مدد لے لیں, دوسروں کو پکاریں, دوسروں سے بات کریں, کیونکہ وہ آپ کے لیے ناممکن ہے. اسی لیے آپ آئے بھائی, یہ آپ نے یہ تقسیم بنا دیا. وَإِلَّا آپ مجھے دکھائیں صحابہ کی زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات, اپنی کتابوں سے دکھاؤ, بخاری سے دکھاؤ کہ انہوں نے یہ بات کہی ہو. انہوں نے کہا کہ بھائی غیر اللہ میں سے کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو اگر وہ تم سے مقام میں اوپر ہے, اگر مقام سے نیچے ہے تو پکارو, یہ جائز ہے. یہ تو آپ نے بنایا بھائی دین میں, کیونکہ ہم پھنس گئے ہیں. اور بھائی میں اگر ادھر بیٹھ کے نا دین بنانا اجازت نہیں, بات نہیں, میری باری ہے. اگر میں ادھر بیٹھ کے اپنے سے دین بنانا شروع کر دوں نا تو وہ تو میں بہت کچھ بنا سکتا ہوں,
وہ تو اس طرح نا کہ وہ پاکستان میں ناول لکھتے ہیں نا، وہ ناول لکھنے والے بہت سارے، وہ ان کی اپنی تخلیق ہوتے ہیں، جو مرضی لکھ دیں اس میں. اسی طرح آپ جو مرضی جب بھی دین بنانا شروع کر دیں نا، کوئی آپ کو اس کے دلیل نہ مانگے تو آپ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، جو بھی عقیدہ آپ بنا سکتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ آپ گئے سورہ یونس کے آیہ نمبر 22 کی طرف. سورہ مبارکہ یونس آیہ نمبر 22. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. آیہ مبارکہ یہ کہہ رہا ہے عزیزو کہ وہ رب ہے، وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے جو آپ کو سیر کراتا ہے، سفر کی توفیق دیتا ہے بر و بحر میں. اس وقت کو یاد کرو حتی اذا کنتم، جب تم بحر میں، جب کشتی میں تھے، وجرین بہم بریح طیبہ، اور کشتی کو لے کے چلا ہے کیا؟ ایک خوشگوار ہوا. وفرحوا بها، اور لوگ خوش ہیں کہ بھئی ہماری کشتی سفر ہو رہی، سفر کامیاب ہے، کشتی جا رہی ہے. حتی جاءتها ریح عاصف، یہاں تک کہ ایک ایسا طوفان کے ساتھ طوفانی ہوا آئی ہے تو یہ لوگ ڈر گئے. وجاءهم الموج من كل مكان، اور بحر کے جو سمندر کے جو موج ہیں، ہر طرف سے موجیں جو ہیں ان کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے. وظنوا انهم احيط بهم، اور ان کو یہ پتہ چل گیا کہ بھئی یہ طوفان نے ہمیں پکڑ لیا ہے، چاروں طرف سے ہم پہ احاطہ کر گیا. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے. چلو پکار کے معنوں میں لیتے ہیں. انہوں نے اللہ تعالیٰ کو مخلص ہو کر طاعت میں، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے دین مخلص کر کے، اس کے لیے طاعت مخلص کر کے اللہ کو انہوں نے پکارا ہے. لئن انجینا من هذه لنکونن من الشاکرین، کہ اگر تو ہمیں، لئن انجیتنا من هذه، اگر تو ہمیں اس میں سے نجات دے دے ہم شکر گزار ہوں گے. اچھا، فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض، جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا ہے تو پھر واپس اپنی گمراہیوں کی طرف، اپنی بغاوتوں کی طرف نکل جاتے ہیں، شرک کی طرف نکل جاتے ہیں، شرک کی طرف نہیں. تو بات یہاں پہ کس کی ہو رہی ہے؟ بات یہاں ہو رہی ہے مشرکین کی. یہ لوگ مشرک ہیں، یہ سفر میں جا رہے ہیں، تو وہ جب سفر میں جا رہے ہیں تو یہ ہر طرف سے اپنے وہ شراب اور کباب جو ہوتا ہے، زنا وغیرہ کشتی میں جا رہا ہے. تو ایک دفعہ جب مشکل میں پڑ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں کہ اللہ میں نجات دے دے، اللہ میں نجات دے دے. جب اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے تو پھر یہ دوبارہ اپنی بغی کی طرف، اپنی ظلم کی طرف، اپنی جو ان کے کفر میں زندگی اس کی طرف پلٹ جاتے ہیں. اب عزیزو بات یہ ہے کہ اس کا کیا تعلق ہے؟ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکار سکتے. دیکھیں، مدعا میں اور دلیل میں کوئی ربط ہونا چاہیے نا. اب میں آپ کے لیے، میں کہتا ہوں میں آپ کو وضو ثابت کرتا ہوں قرآن سے. اب میں شروع کروں مثلا سورہ قل واللہ احد. قل واللہ احد سب حق ہے، ہمارے آنکھوں پر ہے، لیکن اس میں وضو نہیں ہے بھائی. یا میں سورہ فاتحہ سے شروع کروں کہ میں بھائی میں اس میں سورہ فاتحہ میں وضو ثابت کرتا ہوں، اور بھائی اس میں نہیں ہے، سورہ فاتحہ میں وضو نہیں ہے. وضو کا طریقہ کار کہاں ہے؟ وہ دوسرے سورہ میں ہے، ظاہراً سورہ مائدہ ہے، سورہ انفال کون سی سورہ میں، وہاں پر ہے آیہ نمبر 6 میں. تو وہاں سورہ جو آئے وضو اذا قمتم الی الصلاۃ وہاں پر ہے. تو اس آیت کا کیا آپ کا کام یہ تھا علامہ صاحب کہ ادھر آ کے کہہ دیں، ثابت کریں کہ غیر اللہ کو پکارو تو تم مشرک ہو جاتے ہو. تم نے جو آیت کوٹ کیا نا، وہ کس کو بیوقوف بنانے کے لیے آپ نے کیا سوچا تھا کہ یہاں پہ لوگ بیوقوف ہیں؟ مشرکین گناہوں میں مست ہیں، گناہوں میں وہ گرے ہوئے ہیں، مشکل میں پڑ گئے، انہوں نے اللہ کو یاد کیا، پھر اللہ نے ان کو نجات دیا، پھر وہ دوبارہ اپنے گناہوں میں پڑ گئے. اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کا کیا تعلق ہے استغاثہ سے؟ خط یہ آپ کی بات ہی غلط ہے بھائی. اب کوئی عاقلانہ بات کرو. نہیں اب میری باری. اب آپ نے آیات، آپ نے بہت ساری آیات پڑھی، اب میری باری ہے کہ میں ایک آیت کا جواب دے دوں. پھر آپ نے سورہ یوسف علیہ السلام کے آیہ 106 کی تلاوت فرمائی. سورہ یوسف آیہ نمبر 106 کون سی آیت تھی بھائی؟ سناؤ ذرا. سورہ یوسف آپ نے پڑھا آیہ نمبر 106، ٹھیک ہے نا؟ سورہ یوسف آیہ نمبر 106. ہاں جی. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا هم مشرکون. وما یؤمن باللہ اکثرهم الا هم مشرکون. اکثر لوگ
اللہ پہ یہ لوگ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون کہ اکثر یہ جو اکثر ہیں یہ اکثریت ان کی اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے مگر یہ کہ یہ مشرک ہیں. ثم ماذا؟ ہاں دنیا میں مشرکین کی اکثریت ہے. ہاں دنیا میں پہلی بات یہ ہے کہ آیت جب نزول ہوا ہے تو اس سے مراد وہی حجاز میں جو لوگ رہتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پر میں جو لوگ رہتے تھے کہ یہ لوگ اکثر مشرک ہیں اور یہ لوگ کبھی ایمان بھی نہیں لائیں گے. اس میں تو بہت سارے قرآن کے آیات میں کہ یہ لوگ کبھی ایمان نہیں لائیں گے. اس کی بات ہو رہی ہے لیکن ہم مان لیں کہ پوری انسانیت کی بات ہو رہی ہے تو اس سے کیا تعلق ہے ہمارا بھائی. دنیا میں واحد قوم جو موحد ہے وہ شیعہ قوم ہے. آپ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت دیتے ہیں جسمانیت کو. آپ خود ابھی آپ نے کہا کہ اللہ نظر آتا ہے. دیکھیں دنیا میں جتنے انسان کے قیامت کا بولا مجھے یاد ہے. مجھے بات کرنے دو مجھے بات کرنے دو. دیکھو دنیا میں جتنے انسان ہیں ان کی اکثریت مشرکین کی ہے اس میں شک نہیں ہے کیونکہ جو بودھسٹ لوگ ہیں ہندو ہیں ان کو ملا دیں تو یہ بہت اربوں کے تعداد سے لوگ بنتے ہیں. چائنا اور انڈیا کو ملا دیں اس میں سری لنکا لگا دیں اس میں دوسرے ممالک کو لگا دیں تو یہ بہت بڑی تعداد ہے. پھر اس میں نصارہ کو لگا دیں. نصارہ جو ہیں وہ شروع میں موحد تھے لیکن بعد میں انہوں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو انہوں نے اللہ بنا دیا اللہ کا بیٹا بنا دیا. تو لازمی بات ہے کہ ان کی اکثریت ہے. اور پھر ان کی اپنی جو مسلمانوں میں جب آ جاتے ہیں مسلمانوں کی اکثریت یہ حضرت سب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نظر آئے گا روز قیامت. کیا چیز نظر آتی ہے؟ اب میری بات کو اچھی طرح سے سن لیں. چیز وہ نظر آئے گی جو جسمانی ہو. اگر ایک چیز آپ کے سامنے نہیں ہے وہ محل میں نہیں ہے وہ اس ایک خاص وضع میں نہیں وہ کبھی نظر نہیں آئے گی. چیز وہی آنکھ سے جو چیز نظر آتی ہے نا چاہے دنیا میں ہو چاہے آخرت میں وہ اپنا پیر بھی فرشتے نظر آئیں گے قیامت جی نظر آئیں گے. جی ہاں نظر آئیں گے. فرشتے جسمانی ہیں. فرشتے بالکل جسمانی ہیں. شاہ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں ہے کہ جسم لطیف میں سے فرشتے جسم لطیف ہیں. یہ ہمارے لیے صرف ایک ذات ہے جو جسم نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. باقی سب جسم ہیں. بعض اجسام لطیف ہوتے ہیں بعض اجسام کثیف ہوتے ہیں. بعض اجسام لطیف ہوتے ہیں بعض اجسام غیر لطیف ہوتے ہیں. فرشتے سب کے سب اب جبرائیل کے پر ہیں. جبرائیل کے آنکھیں ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. جبرائیل کا چلتا ہے پھرتا ہے اوپر. جبرائیل اوپر او بھائی وہ قیامت کے دن تو نظر آئے گا نا ملائکہ. دنیا میں بھی نظر آ سکتا ہے. جبرائیل ایسی کوئی بات نہیں کوئی ضروری نہیں ہے. ملائکہ نظر آ سکتا ہے انسان کو. تو اللہ کی ذات بھی انبیاء کو نظر آ سکتی ہے. موسیٰ علیہ السلام تو بات یہ ہے کہ یہ شرک ہے آپ کی کہ اللہ کی ذات نظر آئے گی. اللہ کی ذات جب نظر آئے گی تو وہ ایک ایسی چیز ہوگی خاص اس کی خاص حیت ہوگی خاص شکل ہوگی خاص مقام پر ہوگا. اور جو بھی شخص جو بھی چیز ایک خاص مقام پہ ہو وہ اس جگہ کا محتاج ہے. اس میں تغییر ہے وہ حادث ہے وہ حوادث آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے. کل متغیر حادث کہ جس چیز میں بھی تغیر آ جائے اس کا آغاز ہے اس کا انجام ہے. آپ کا اللہ خالق زمین و آسمان نہیں ہے. آپ کا اللہ کا کوئی خالق ہے. یہ یاد رکھو. اب یہ علم کلام میں جائیں گے یا عقلی موضوع سے دور ہو جائیں گے. کبھی اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ اگر وہ ایک چیز ایک خاص مقام پر ہے یہ عقل کے نزدیک بدیہیات میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کے وجود کا دلیل ہی یہی ہے کہ ہم متغیر ہیں اور متغیر جو ہے اس کا آغاز ہے. یہ دنیا یہ جہان متغیر ہے. یوں ہی تغییر آ جاتا ہے اس کے آغاز ہے. آغاز یہ خود اپنا آغاز کرنے والا نہیں ہو سکتا. اس کا ابتدا کرنے والا ایک ایسی ذات ہوگی جس کے میں تغیر نہیں ہے اور وہ اللہ تعالیٰ. آپ کا رب خود مخلوق ہے. اچھا تو پھر آپ نے جو آیت کوٹ کیا نا اس کا کوئی آیے سورہ یوسف کا اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. لم یلد ولم یولد پیدا نہیں ہوا. لیکن آپ کا رب نہیں ہے. آپ کا رب کی پیدائش ہے. آپ کے رب کی پیدائش ہے کیونکہ وہ کیا ہے کیونکہ وہ نظر آئے گا اور جو چیز نظر آ جاتا ہے اس کی آغاز ہوتی ہے. وہ جسم ہے. قرآن میں منطق نہیں چلتی. قرآن میں منطق نہیں چل سکتی. آپ اپنی منطق اپنے پاس ایک چیز جو ہم جانتے ہیں بھائی قرآن سے پہلے اللہ کا وجود ہے. قرآن سے پہلے قرآن کو ہم اسی لیے مانتے ہیں. پلیز مجھے بات کرنے دو. اپنی باری میں بات کرو. اپنی باری میں بات کرو. دیکھو ہم قرآن کو اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ ہے. اگر اللہ ہی نہ ہوتا تو ہم قرآن کو کیسے مانتے؟ ہمیں کہاں سے پتا کہ اللہ ہے؟ پلیز مجھے بات کرنے دو. علامہ صاحب مجھے بات کرنے دو. آپ مجھے بات کرنے دو. اپنی باری میں بات کرو نا. مجھے بات کرنے دو. مجھے بات نہ کاٹو.
مجھے بات کرنے دو پلیز، مجھے بات کرنے دو علامہ صاحب، مجھے بات کرنے دو. دیکھو ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا خالق ہے، ہم اللہ کے مخلوق ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا اپنا خالق نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ دنیا متغیر ہے، یہ دنیا حادث ہے. حادث سے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں تھا اب ہے. کیوں یہ نہیں تھا اب ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اب کوئی کہے گا کہ دنیا ہمیشہ رہا ہے، کوئی کہے گا نا، اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ دنیا متغیر ہے. جو ہی تغییر آ جاتا ہے اس میں دو لمحے آ جاتے ہیں، ایک لمحہ دوسرا لمحہ، وہ حتماً اس کے آغاز ہے. یہ ہم انفینٹ نہیں ہو سکتا، ایٹرنل نہیں ہو سکتا. تو اس لیے جو بھی چیز متغیر ہے وہ کیا ہے؟ اس کا خالق ہے اللہ تعالیٰ. ایک ایسی چیز کو آپ سامنے لے کے آئیں کہ وہ خود متغیر ہے، وہ خود مکان کا محتاج ہے، زمان کا محتاج ہے، تو وہ اللہ نہیں ہو سکتا. وہ اس کا کوئی اور بنانے والا ہوگا. یہ عقل کے نزدیک بدیہیات میں سے. اچھا، اسی لیے آپ کے فخر رازی صاحب اپنے مختلف کتب میں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر آئے گا اس پہ اشکال کرتے ہیں. وہ خود اس بات پہ یہ کیسا وہ خود کہتے ہیں اپنے مختلف کتب میں، فخر رازی اپنے کتب کلامیہ میں کہتے ہیں کہ ہم نصارہ پہ اشکال کرتے ہیں کہ نصارہ کہتے ہیں کہ عیسی ابن مریم اللہ کا بیٹا ہے. اور آؤ ہماری کتابوں میں دیکھو کہ اللہ نظر آتا ہے. اچھا، پھر آپ نے تلاوت فرمایا ہے سورہ مائدہ کا آیہ نمبر 116. سورہ مائدہ کا آیہ نمبر 116. میرے محترم ناظرین، یہ آیات کوٹ کرتے ہیں یہ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے. پتہ نہیں ان کو شاید خود پتہ نہیں ہے، سمجھتے ہیں کہ یہ ان سے شیعوں پہ کوئی وہ آ جاتا ہے، کوئی اشکال آ جاتا ہے، کوئی نقد ہوتے شیعوں کے. بھائی صاحب آپ اپنی فکر کریں، ملاحظہ فرمائیے. یہ سورہ مائدہ، قال عیسی ابن مریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. اور یاد کرو کہ اس زمان کو، اس وقت کو کہ اللہ نے کہا عیسی ابن مریم سے، یعنی قیامت کے دن اللہ کہے گا عیسی ابن مریم سے، انت کیا تو نے کہا ہے لوگوں سے، اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ تم مجھے اور میری ماں کو اللہ کی جگہ ہمیں دو خدا قبول کرو، تسلیم کرو. اس کا ہم سے کیا تعلق ہے بھائی؟ اس کا ہم سے کیا تعلق ہے؟ نصارہ کا، پلیز سن لو میری بات، سنو اپنی باری میں جواب دینا. تم نے اس آیت سے استدلال کیا. نصارہ کہتے ہیں کہ عیسی ابن مریم یا ابن اللہ یا وہ خود خدا ہے. خدا عیسی ابن مریم کی صورت میں حاضر ہوا تھا. مریم بھی جو خدا کی بیوی ہے، یا مریم بھی خدا ہے. او بھائی کوئی اگر کہہ دے کہ کوئی شخص بھی خدا ہے، غیر اللہ کو اللہ کہہ دے، تو وہ کافر ہے، وہ نجس ہے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو پیغمبر کو پکارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو پکارے، وہ مشرک ہے. اس آیت کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس آیت کا اس سے کیا تعلق ہے؟ میں بتاؤں بھائی دو باتوں میں ربط ہونا چاہیے. آپ کوئی ربط تو دے دو نا. آپ پھنس گئے ہیں اسی لیے ہر آیت کو کوٹ کرتے ہیں جس میں شرک ہے. بھائی شیعہ مشرک بن گئے. اس کا شیعوں سے کیا تعلق ہے؟ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. عیسی ابن مریم علیہ السلام نے کہا یہ رب تو منزہ ہے، تو پاک ہے، میں کیوں ایسی بات کہہ دوں جس کا مجھے کہنے کا حق نہیں ہے. نصارہ کا عقیدہ یہ ہے، اور ان کی اکثریت کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پسر ہیں، بیٹے ہیں اللہ کے. تو یہ شرک ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہوتا. نصارہ اس لیے مشرک نہیں ہے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو پکارتے ہیں. قرآن میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ اس لیے کہ وہ پکارتے ہیں عیسیٰ ابن مریم کو، اس لیے مشرک ہے. اگر اس طرح کی بات ہوتی تو آپ کی بات میں کوئی ویلیو ہوتی. عیسیٰ ابن مریم کو وہ اللہ مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ بہت سارے نصارہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اسی صورت میں ظاہر ہوا تھا، اللہ حلول کیا تھا عیسیٰ ابن مریم میں. تو یہ باتیں سب شرک ہیں. آپ مجھے قرآن میں سے یہ دکھائیں بھائی صاحب کہ عیسیٰ ابن مریم کو پکارنے کی وجہ سے نصارہ مشرک ہو گئے. وہ تو آپ کے پاس ہے نہیں ہے نا، پھنس گئے آپ. اچھا، انہوں نے مجھ سے کیا کہا، کہتا ہے واو نون سویل عقول کے لیے ہوتا ہے. یسمعو جو ہے یسمعو اس میں واو نون ہے، یہ عقلاء کے لیے. تو یہ بھائی عربی زبان میں ایک ہے جمع مذکر سالم اور ایک ہے جمع مکسر. جمع مذکر سالم واو نون یا نون کے ساتھ ہوتا ہے،
تو یہ اکثر ضروری نہیں، یہ اکثر کس کے لیے ہوتا ہے؟ ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ اسماء میں ہوتا ہے، اسماء میں ہوتا ہے۔ افعال کی جو جمع ہے، افعال کی جو جمع ہے، انہوں نے ابھی خود آیت پڑھی، وہ جرائنا بہم، جرائنا بہم کون سا صیغہ ہے بھائی صاحب؟ جرائنا، یہ افعال میں، افعال میں یہ جمع ہے، جمع مؤنث ہے۔ یسمعو افعال میں سے آپ بھائی صاحب آپ بہت مکس کر گئے۔ افعال میں آپ جمادات کے لیے یا حیوانات کے لیے یا ذوی العقول کے لیے، آپ اگر جمع ہے یا جمع مؤنث اگر استعمال کریں گے تو کہیں گے یسمعنا، یضربنا، یفعلنا۔ اگر جمع مذکر استعمال کریں گے تو کہیں گے یضربون، یسمعون، یفعلون۔ اور اس میں کوئی نہیں ہے کہ یہ مخصوص ہے ذوی العقول کے لیے۔ یہ بہت عجیب بات انہوں نے مولوی صاحب نے کہہ دی ہے سب علماء کے سامنے، اور وہ سب جانتے ہیں کہ ان کی کتنی یہ بیوقوف، یہ بہرحال ان سے خطا ہو گئے، بھول جاتا ہے، کیونکہ علم نحو، علم صرف ایسے علوم ہیں جن کو وحشی علوم کہا جاتا ہے۔ وحشی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ انسان اگر اس پہ تمرین نہ کرے نا، اس کو ہمیشہ پڑھتا نہ رہے، تو انسان کے ذہن سے بہت جلدی نکل جاتا ہے۔ تو کوئی بات نہیں، ہم اس کو معاف کر دیتے۔ پھر انہوں نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 194 کی انہوں نے تلاوت فرمائی ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 194، وہ یہ ہے عزیزوں۔ پھر ملاحظہ فرمائیے کہ انہوں نے اس سے پھر استدلال کیا کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے۔ بھائی غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے۔ ہم نے ان سے سوال کیا تھا کہ بھائی صاحب لغت میں، تفسیر میں اور حدیث میں دعا یدعو کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے عبادت کے لیے، ایک معنی ہے پکار کے لیے۔ تو آپ کیوں ہمیشہ جہاں بھی دعا یدعو آ جاتا ہے اس کو صرف عبادت کے معنوں میں لیتے ہیں؟ اس کا سوال اس شخص نے نہیں دیا، جیسے میں نے عرض کیا نا، کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ پاس جواب نہیں ہے۔ جیسے لفظ کل ہے اردو زبان میں، کل ماضی اور آئندہ کے لیے، آپ ہمیشہ جہاں بھی کل دیکھیں نا، اخبار میں یا ٹی وی میں، لوگوں کے اسپیچز میں، کتابوں میں دیکھیں کل، اس سے ماضی والا لے لیں۔ یہ کوئی کر سکتا ہے؟ اہل زبان اس طرح نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح آپ جب دعا یدعو کی بات ہو رہی ہے، ہمیشہ اس کو پکار کے معنوں میں نہیں لے سکتے۔ سورہ مبارکہ اعراف، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اے مشرکین، جن لوگوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ عباد ہیں تمہاری طرف۔ عباد یہ کہتے ہیں یہ ذوی العقول تھے، ذوی العقول نہیں تھے، ان میں سے بعض ذوی العقول بھی تھے، کیونکہ بعض جو مشرکین تھے وہ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن یہ جو ہے وہ آپ کے جو بت وغیرہ ہیں وہ بھی اللہ کے عبد ہیں، وہ بھی اللہ کے مخلوق ہیں۔ اس طرح نہیں ہے کہ اس کو کسی اور نے بنایا۔ اچھا، فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، ان کی عبادت کرو اور وہ تمہاری عبادت کا جواب دے دیں اگر تم سچ ہو۔ یہ چیلنج اللہ کی، الہم ارجل یمشون بہا۔ دیکھو یہ تمہاری دلیل ہے، تم کہہ رہے تھے کہ یہ ذوی العقول کے لیے، یہ عقلاء کے لیے۔ آیا الہم ارجل یمشون بہا، یہ کس کی بات؟ بتوں کی بات ہو رہی ہے، یہ بتوں کی بات ہو رہی ہے۔ الہم نہیں، ان کے لیے بتوں کی بات ہو رہی ہے، یہ بتوں کی بات ہو رہی ہے۔ ام لہم ارجل یمشون بہا، یہ جو بت ہیں ان کے کیا پیر ہیں، یہ پیروں پہ چلتے ہیں۔ ام لہم ایدی یبطشون بہا، ان کے ہاتھ ہیں، ہاتھوں سے وہ کام کراتے ہیں۔ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی چشم ہے، آنکھ ہیں، آنکھوں سے وہ دیکھتے ہیں۔ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا یہ ان کے کان ہیں، ان کانوں کے سنتے ہیں؟ ان کا کچھ بھی نہیں ہے، پتھر ہے وہ، بھائی لکڑ ہے، اس سے تم نے بت بنایا۔ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون، آپ نے جو اللہ کے شریک بنائے ہیں، یعنی بتوں کی بات ہو رہی، تم ان کی عبادت کرو، پھر ثم کیدونی فلا تنظرون، پھر جو ہے میرے خلاف تم منصوبہ بناؤ اور مجھے کوئی وہ نہ دو، مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ اور اس کے فوراً ایک آیے کے بعد والذین تدعونہ من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون، پھر واضح طور پر کس کی بتوں کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا جن کی تم عبادت کرتے ہیں ان بتوں کی، وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے اور آپ کی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ اچھا، آیات کی تفسیر ملاحظہ فرمائی، میں ان کے اپنے کتب سے دکھا دیتا ہوں کہ ان دعا یدعو سے مراد پکارنا نہیں ہے، کیا ہے؟ عبادت کرنا ہے۔ تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس، چھاپ دار الکتب العلمیہ، سنہ 1992 میں کتاب چھپی ہے۔ سورہ اعراف
آیا نمبر 194 ان الذین تدعون من دون اللہ. ملاحظہ فرمائے ابن عباس کیا فرماتے ہیں. ان الذین تدعون تعبدون من دون اللہ من الاصنام. من الاصنام یہ عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں. بت صنم بت کو بولتے ہیں, اصنام بتیں. صحیح ہو گیا بھائی. آپ کہہ رہے تھے مردوں کی بات نہیں ہو رہی ہے, اصنام کی بات ہو رہی ہے. تدعون سے بھی مراد کیا ہے؟ تعبدون ہے. کبھی اپنے کتابیں میں پڑھ لیتے نا صحابہ کر کے, تم نے شیعہ کافر کیوں صحابہ کو نہیں مانتے؟ تم صحابہ کو مانتے ہو, صحابہ کی تفسیر ہے. اگلے صفحے والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون والذین تعبدون من دونه من دون اللہ من الاوثان. اوثان وثن کی جمع ہے, وثن بت کو بولتے ہیں. اور صحیح کہہ رہا ہوں, یہ غلط ترجمہ کر رہا ہوں, ایمانداری سے بتاؤ علامہ صاحب. آپ کہہ رہے تھے زندوں کی بات, مردوں کی بات ہو رہی ہے. نہیں بتائیں گے, میں گارنٹی دیتا ہوں نہیں بتائیں گے, اسکپ کریں گے انشاءاللہ. اسکپ کریں, آپ اسکپ کریں گے. پچھلے بھی میں ابن عباس کی بہت سارے اقوال دکھا چکا ہوں. تفسیر کسی کا بھی ایک جواب نہیں دیا آپ نے. آپ کی تفاسیر سے دکھا رہا ہوں, ایک کا بھی جواب نہیں دیا آپ نے. نہیں, ابھی میری باتیں ہو رہی, ابھی میری باری ہے. ابھی آپ نے آیات پڑھی ہے, 10 آیتیں یہاں پہ کوٹ کیا. آیتوں کے جواب لے لو نا اپنی کتب سے. تفسیر مقاتل ابن سلیمان جزء ثانی چھاپ بیروت. والذین تدعون یعنی تعبدون. والذین, یہ سورہ اعراف ہے, آیہ 194 آیہ 197. والذین تدعون یعنی یعبدون من دون اللہ من الالہہ. خدائیں مردوں کی بات نہیں, خداؤں کی بات ہو رہی ہے. تفسیر الطبری جلد نمبر 13 چھاپ مکتبۃ ابن تیمیہ بتحقیق الشیخ احمد محمد شاکر. اچھا, سورہ اعراف صفحہ نمبر 331 آیہ نمبر 194 ان الذین تدعون والذین تدعون ایھا المشرکون آلہۃ من دون اللہ تعبدونها. آپ کہہ رہے تھے مردوں کی بات ہو رہی, یہ آپ کی بہترین تفسیر ہے. کس کی؟ ابن جریر طبری کی. جس سب علماء کا اجماع کی بہترین تفسیر یہی ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ تدعون سے مراد کیا ہے؟ تدعون سے مراد تعبدون ہے. وہ مردوں کی بات نہیں ہو رہی ہے, الہ کی بات ہو رہی ہے, خداؤں کی بات ہو رہی ہے. تفسیر السمرقندی المسمى بحر العلوم ابو لیث سمرقندی کی تفسیر متوفى سنہ 375 جزء اول چھاپ دار الکتب العلمیہ. سورہ اعراف ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم. ملاحظہ فرمائیے, ان الذين تدعون ای تعبدون من دون اللہ یعنی الاصنام, بتیں. الاصنام بتوں کی بات ہو رہی ہے. تدعون یعنی بتوں کی جو عبادت کرتے ہیں. مردوں کی بات نہیں ہو رہی, پکارنے کی بات نہیں ہو رہی. قرآن کے غلط ترجمہ کرو تو اس میں سے کچھ بھی نکال سکتے ہو نا. قرآن کا غلط ترجمہ اگر کرنا نا تو کسی کو بھی مومن بناؤ, کسی کو پیغمبر بناؤ, کسی کو کہہ دو اس سے مراد فلان آیا ہے, اس سے مراد کون ہے؟ عبد القادر مثلا, ہو کیا ہے غلام, وہ قادیانیوں کا جو پیغمبر ہے, اس سے مراد فلانی ہے, اس سے فلان مراد فلانی ہے, اس سے مراد عمران خان کو ووٹ دینا. جو بھی تم ثابت کر سکتے ہو نا. وہ ابھی آیا تھا نا, وہ کہہ رہے تھے کہ جو نواز شریف کے جلسے میں جائے گا اس کو جنت کی ٹکٹ ملے گی. اس قرآن سے کوئی غلط ترجمہ کر کے وہ کوئی بنا سکتا ہے؟ کوئی مفتی نا اس طرح غلط ترجمہ کرنا کچھ بھی کر سکتے ہو بھائی.